बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, नया हफ्ता है, पीर का दिन है और नए शो के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है। उम्मीद का इजहार करते हैं कि जनाब आपका वीकेंड बड़ा अच्छा बेहतरीन गुजरा होगा अपने प्यारों के साथ। मैं हूँ ज़हर मलिक और मेरा साथ देंगी प्रोग्राम में मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। दुआ है आप सब लोग खुश रहें, सेहतमंद हों और अपनी सुबह को बहुत ही अच्छे जज्बों के साथ शुरू कर रहे होंगे। और आज के शो में बात करेंगे हम मुल्की सियासत और आलमी मंजरनामे पर भी नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे खित्ते के हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। सेहत के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी, सोशल इश्यूज़ पर भी रोशनी डालेंगे और स्टार यानी कि हमारे जो सितारे हैं वो टैरो कार्ड रीडर क्या बताते हैं कि हमारे सितारे क्या करने वाले हैं, ये भी जानेंगे। और सर्दी का आपको पता है कि आगाज़ हो चुका हुआ है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़्यादा है और सिंध के कई इलाकों में जनाब धुंध ने डेरे जमाए हुए हैं। इस हवाले से नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने ताज़ा ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जो कि आपको महफूज रखने के लिए हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। कहते हैं जी कि धुंध के बायस हद निकाब जिस तरह से आप सब जानते हैं कम हो जाती है, इसलिए मोटरवे के कुछ सेक्शंस जो हैं वो आरसी तौर पर आपकी हिफाजत के लिए बंद किए जाते हैं, ना कि आपको तंग करने के लिए। तो अगर आपने सफ़र करना है तो बेहतर यही है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे के दरमियान अपना सफ़र मुकम्मल करें। रात का सफ़र जितना कम हो उतना बेहतर है। और गाड़ी में फोग लाइट्स लाजमी ऑन रखें, वाइपर्स चेक करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। और प्लीज़ खुदा का वास्ता है हाई बीम इस्तेमाल ना करें, ये धुंध में हद निगाह मज़ीद ख़राब कर देती है सफ़र शुरू करने से और पहले। ये जो जिन्होंने हाई बीम लगाई होती है ना, वो चाइना में भी हमने देखा था कि उन्होंने बड़ी बड़ी बसेस को, गाड़ियों को उन्होंने उसके आगे बिठा दिया था कि जनाब अब ये आप लाइट जो है इसको फेस करें 5-10 मिनट बैठ के। तो ये सज़ा इंप्लीमेंट होनी चाहिए ज़रा जुर्मानों से हट के भी, ताकि लोग बाज आएँ। खैर, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं, जहाँ पर दर्जा हरारत रेड लाइन क्रॉस करता दिखाई देता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ अब आमने सामने हैं और सियासी कशीदगी खुलकर सामने आ गई है। हुकूमत ने PTI के गिर्द पूरी तरह शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बानी PTI से मुलाकातें एक बार फिर बंद कर दी गई हैं और देखा जाए तो दो टोक अल्फाज में ये पैगाम भी दे दिया गया है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स से किसी भी किस्म की सियासी मुलाकात नामुमकिन है। और नाज़रीन, हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया है। ज़राए का बताना है कि सानहा 9 मई के केसेस में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के 132 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं और उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अब कोई मुल्जिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया चैप्टर खोल दिया है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ये भी वाज़ेह कर दिया कि आप आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल करने के अहल नहीं है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। सेनेटर फैसल वावडा इस वक्त फुल पावर मूड में नजर आ रहे हैं। PTI की क़यादत पर बराह रास्त हमला करते हुए उन्होंने दो टोक पैगाम दिया कि अगर कोई इमरानियत पर फ्रंट फुट पर आएगा तो उसका ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। उनके मुताबिक पीर से ऐसी की तैसी होगी और PTI के खिलाफ नाअहली, पाबंदी, 9 मई केसेस का मंतकी अंजाम शुरू हो जाएगा। फैसल वावडा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान का लबादा ओढ़कर ऐवान में बैठे अफराद को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया जाएगा। जबकि उधर हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुलकर टक्कर लेने पर आ गई है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया, जिसमें बानी PTI के हक में अहम करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी अवाम बानी को कौमी हीरो और हकीकी वज़ीर आज़म मानते हैं। वो कौमी सलामती के लिए कोई ख़तरा नहीं है। करारदाद में ये भी मुतालबा किया गया कि बानी और उनकी अहलिया समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसी तमाम दर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन है सीनियर सियासतदान हैं बैरिस्टर दानियाल अजीज़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मुल्क में हम देख रहे हैं कि सियासी कशीदगी खुलकर सामने आ गई है। आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत आप किस रुख में जाते देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। मैं समझता हूँ कि ये जो दर्जा हरारत बढ़ती चली जा रही है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, इसमें मेन जो किरदार है वो इमरान खान साहब का खुद है। इनका जो माशाल्लाह ट्विटर हैंडल है और उसके ऊपर जिस किस्म के पैगामात आ रहे हैं और जिस किस्म के मुख्तलिफ वो तोमतें और अपना सख्त रवैया बार बार उस पर जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जाहिर बात है स्टेट ने भी फिर रिएक्ट करना है, क्योंकि जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, वो बजाय कि अपने केसेस को पैरवी करने के और अदालत में इस चीज़ को ले जाने के,
وہ ایک بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی کیاس آئے. تو جب ہمارے حالات افغانستان کے بارڈر کے اوپر کشیدہ ہیں، جب انڈیا کے ساتھ ابھی ان کا جو سندور والا اٹیک تھا پاکستان کے اوپر وہ صرف سسپینڈڈ ہے، ختم نہیں کیا گیا ہے، اور ہم اپنی پاکستان کی معیشت کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ میرے خیال میں حکومت اس میں فی الحال ناکام ہے، لیکن بہرحال یہ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے. تو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ حالات یہ نہیں کہ نازک موڑ پہ ہیں، آپ کے سامنے یہ جنگیں لگی ہوئی ہیں اور آئے دیہڑے حملے ہو رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں. تو ان چیزوں کو نپٹانے کے لیے بجائے معاونت کرے حکومت اور ایک سیاسی تقویت دے کوششوں کو جو پاکستان کی ہیں کہ ان چیزوں کو نپٹائیں، وہ مزید مشکلات کا مطلب شکار بناتے چلے جا رہے ہیں. تو اس حالات میں پھر ایک ریئیکشن تو آئے گا. اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور دو غلطیوں سے کوئی چیز درست نہیں ہو جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ تو کمال کے دلیر اور پورا انہوں نے جفاکش قسم کی جو ہے نا ایک پرکشش وفاداری دکھائی ہے، اور یہ سارا کچھ سامنے آیا ہے. لیکن ان کی لیڈرشپ ان کو گاجر مولیوں کی طرح جو ہے نا ضائع کر رہی ہے اور ذبح کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کب تک چل سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً دانیال صاحب پی ٹی آئی کے پاس ابھی تک کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، کوئی قیادت جو ہے وہ اوورٹیک نہیں کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے سنبھالا نہیں مل پا رہا ہے، اور ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی ہیں، نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، اور اب یہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے. تو پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اندھے دھن ایک چیز کے پیچھے لگ جانا ایک بات ہے، لیکن اس کو سوجھ بوجھ اور شعور رکھنا اور سمجھنا وہ دوسری بات ہے. ابھی ہمارے پاس لیبر فورس سروے آیا ہے 5 سال کے بعد، یعنی یہ پی ٹی آئی نے سسپینڈ کیا تھا عمران خان صاحب نے، کیونکہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں وعدہ کی تھی نوجوانوں کو، اور وہ جب سامنے نہیں آ رہا تھا اور لیبر فورس سروے حکومتی سطح پر اعداد و شمار ثابت کر رہے تھے کہ یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ فیل ہو گیا، تو انہوں نے اس کا پلگ کھینچ دیا. جب اس کا پلگ کھینچ دیا تو اس میں پاکستان میں بجائے ریئیکٹ کرنے کے اور اس کو بہتر حکمت بنانے کے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اب آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 2023 کا جو سینسس تھا اس میں خیبر پختونخوا میں 15 سال حکومت کے بعد 31.4% ان ایمپلائمنٹ آئی ہے. نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ، بلکہ تمام پاکستان کے حصوں کے یعنی صوبوں کے درمیان بائی فار خیبر پختونخوا ہائیسٹ ان ایمپلائمنٹ، یعنی بے روزگاری کی سطح سب سے بلند تر سطح پر ہے. اور پھر ابھی جو لیبر فورس سروے آیا ہے اس میں پھر وہی رزلٹ آ رہا ہے. تو اب سوال تو یہ پوچھنا ہے کہ جو جماعت جو ہے نوجوانوں کی مستقبل کو ترک کر رہی ہے، اندھیرے میں اچھال رہی ہے، وہی اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. اب یہ شعور جو بتاتے ہیں ہمیں کہ جی ہمیں بڑا شعور ہو گیا، تو یہ کیا لنگر خانوں نے طے کرنا ہے؟ یہ کیا ان کے جو یہ بزدار صاحب ہیں یا یہ جو مرغیوں کو 100 مرغیاں زندہ جلا کے جو ہے نا بلائیں اتارنی ہے چھت پہ یا دیوار میں، انہوں نے طے کرنا ہے، یہ انہوں نے بہتر بنانا ہے. اب خدا کا خوف کریں. پاکستان ایک بڑا مطلب پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، ہائیسٹ انفلیشن ان دی ہسٹری آف پاکستان. دانیال صاحب بالکل معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن اس طرح میں اس صورتحال میں اگر ہم اس طرح کے بیانات سنیں تو یہ بھی کوئی بڑے حوصلہ افزا نہیں ہے. سینیٹر فیصل وافدہ صاحب جو ہے انتہائی سخت بیان دے رہے ہیں، بلکہ شعلہ بیان نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آئندہ دنوں میں حکومت تحریک انصاف کے خلاف سخت ایکشن لینے جا رہی ہے. دانیال صاحب آپ بھی ویسے پاور کوریڈورز کا حصہ رہے ہیں اور اب بھی آپ کے تعلقات تو ہیں، سر کیا ایکشن ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جو بیانات ہیں دونوں طرف سے جو آ رہے ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں اس قسم کا کوئی ایسا رد عمل سامنے آیا جس کو بہت ہی وہ قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے بھی یہی بیانات آتے ہیں، جی آخری کارڈ ہے، آخری پتہ ہے، اور آخری یہ ہماری ہمت ہے، اور اس طرح سے چیزیں جو ہیں. تو یہ بار بار جو ہے مطلب استعمال کر رہے ہیں چیزوں کو کہ یہ سٹر اپ کریں پاکستانی عوام کو، اور کسی طرح سے کوئی ایسی چال بنائے کہ یہ اوور پاور کر لیں اسٹیبلشمنٹ کو، جبکہ ہمارے دونوں پڑوس میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہم جنگ کی کیفیت میں ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے بار بار کہ ہم نے سندور ختم نہیں کیا ہے، اور ہمارا جو شارغ ہے جس میں پانی کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک زیر تاب ہے. دنیا میں یہ فوکس آیا ہوا ہے افغانستان پہ، چین، ایران، ترکی، تمام. دانیال صاحب آپ نے صحیح کہا، یعنی ہمیں دونوں جانب سے خطرہ ہے، بھارت سے بھی دیکھا جائے، افغانستان سے بھی دیکھا جائے تو خطرہ موجود ہے. لیکن سر
بیرونی دشمن سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے اندر کے لوگوں سے لڑنا پڑ جائے تو وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان کو اس حد تک نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، یعنی ان کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، اینٹی تو برقرار رہنی ہے۔ تو سر آپ نہیں سمجھتے کوئی افہام و تفہیم کے ذریعے اب بھی راستہ نکل سکتا ہے، ابھی بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے جس سے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی اس میں بہت کوششیں ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور مختلف مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں یہ معاملہ سارے کا سارا ہی رفع دفع ہونے کی صورت میں تھا۔ بالکل درست فرمایا دانیال صاحب، مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور پھر ہوا میں اڑ جاتی ہے، مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار دونوں ہی نہیں لگتے، لیکن ہم اس صورتحال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی حکومت کھل کر ٹکر لینے کا فیصلہ کر چکی ہے، پشاور میں سیاسی پاور شو کیا اور بانی پی ٹی آئی کو قومی ہیرو قرار دیا گیا، اور کے پی حکومت کا جارحانہ رویہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دے گا، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ صحیح، آخرکار ان کو کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملات جو ہے، وہ کہاوت ہے کہ الجھا ہوا دامن چھڑاتے نہیں ہیں جھٹکے دے کے، تو یہ جھٹکے دے دے کے تو کسی نے نہیں نا یہ معاملات آگے بڑھنے جی۔ تو میرے خیال میں یہ جو جس کے ساتھ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، ابھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ اچکزئی صاحب کو اور یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، تو وہ پھر کدھر گئے جب آپ اس طرح کے شعلہ انگیز بیان دینا شروع کر دیں گے اور اپنا مس یوز کریں گے اپنی فیسلٹی کو، ملاقاتوں کو، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا ری ایکشن آئے گا وہاں سے؟ ہار تو نہیں بنائیں گے نا؟ تو جب انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات کریں تو اس کو موقع دیں۔ دوسرے دن ایک طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات کر لیں، ان کو لیے نومینیٹ کر دیتے ہیں، دوسرے دن آپ آگ بگولا بیان دے دیتے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی میں دیکھ لوں گا، تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلنا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا دانیال صاحب، وزیر اطلاعات عطا آرڑ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپشن دی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بانی کے بیانیے سے لا تعلقی کا اظہار کر لیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، مطلب جس طرح سے ایم کیو ایم میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ الطاف حسین کو مائنس کیا گیا تھا، کیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ بانی کے بیانیے سے لا تعلقی کا اظہار کریں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ووٹ ہی خان کا ہے، سیٹیں ہی اس کی ہیں، پاپولیرٹی ان کی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جو مذاکرات چلے تھے، میں نومبر کی بات کر رہا ہوں، لاسٹ نومبر کی، یہ جو گزرا نہیں ہے پچھلے سال کا، اس میں معاملات بالکل اپنی نہج پہ پہنچ چکے تھے، پھر انہوں نے خود جھٹلایا اس کو ساری چیز کو، تو اس میں یہ ہے کہ اگر مائنس کرنا ہوتا تو پھر ان کے ساتھ کیوں یہ مذاکرات چلتے؟ وہ خود مانے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بہائنڈ دی سینز چل رہے تھے، جب ان کو نکالا گیا تھا اس وقت پریزیڈنسی میں جا کے تو یہ باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، اور عوام کو ایک ایسا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کیا کوئی مطلب پورے ملک میں جو ہے احتجاج چلائیں گے، اور پیچھے سے جا کے وہاں ملاقاتیں کرتے رہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سب پتہ ہے، یہ جان بوجھ کر، میں نے بڑی دفعہ کہا ہے، شاید آپ کے چینل پہ بھی کہا ہے، آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، کہ یہ جب یہ پاپولیرٹی ان کو جو سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے سارا راز ہے، تو یہ بات چیت بھی کریں گے اور لڑائی بھی کرتے چلے جائیں گے، تو وہی ٹاک فائٹ میں نے اس کا نام دیا تھا۔ دانیال صاحب، آپ میل ملاقاتوں کی بات کریں، یقیناً جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے میل ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عسکری قیادت کے خلاف انتہائی توہین امیز اور تضحیک امیز مہم بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف اس مہم کے ذریعے پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جی اس کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے دلوں میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی مطلب ان کے لیے کوئی نفرت پھیلائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ساری جو بوئے ہیں یہ پی ٹی آئی نے خود بوئے ہیں۔ صحیح، اس وقت جب یہ جا کے ٹیکسس میں اور امریکہ میں جلسے کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ میں ملاقاتیں بند کر دوں گا، میں، اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے بتاتے تھے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا، اور ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہتے تھے ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات بنائیں، تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اس کی سزا موت ہے، میں کیسے بنا دوں؟ پھر اس کو برطرف کر دیا۔ اسی طرح سے پنجاب کا آئی جی ہٹا دیا کہ آپ جو ہے مخالفوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کو لگا دیا پیچھے کے نیب کے ذریعے اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کے ذریعے، سب کو جو ہے نا گرفتار کر لیں اور ان کو جو ہے نا تنگ کر دیں۔ تو یہ ساری جو میڈیا کے اوپر جو کربز لگائی گئی، یہ سارے راستے تو عمران خان نے خود دکھائے جی، اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے، مشاہد اللہ صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کہا کہ ہم تو عادی ہیں، آپ کے جب ساتھ ہوگا تو آپ کو آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تو یہ ان کی بڑی پھوک بھری ہوئی تھی۔ میرے والد کے اوپر انہوں نے گندم چوری کا مقدمہ دے دیا اور جعلی مقدمے بنائے، میرے پہ بنانے کی کوشش کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ہے،
یہ ان کے ساتھ ذرا پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس کے ذرا زیادہ مطلب ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ درجہ اور یہ حد بڑھانی یہ سارا ان کا اپنا کارنامہ ہے، یہ انہوں نے طے کی ہیں ساری چیزیں۔ بالکل دانیال صاحب، انہوں نے غلط کیا ہے، اور اس موقع پر بھی ان کے اپنے وزراء بھی کہتے رہے کہ رانا ثناء اللہ یا اور دیگر کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے وہ بالکل غلط تھے، نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن سر یہ بار بار اقتدار کا کھیل، پھر بار بار آ کر پاور میں آپ بدلا لیں، سر اس کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، ملک آگے بڑھ سکے، غیر یقینی کا خاتمہ۔ بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے پہلے ہی آپ کے ابھی اس پروگرام میں کہا ہے کہ دو غلطیوں سے کوئی درستگی نہیں ہو جاتی۔ اگر ایک فریق نے غلطی کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلطی در غلطی کے لے جائیں، اور میرے خیال میں اس حکومت کو اور اس جو یہ ایک قسم کی پی ڈی ایم ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے، ان کو تو یہ ساری معلومات ہیں کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کی طرف کوئی موڑ کاٹ جائیں، ان کو چاہیے کہ کوئی کردار ادا کریں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنی کانفیڈنس ہو۔ اس وقت پی ایم ایل این تو لاہور ہار چکی ہے، باقی تو چھوڑیں گجرانوالہ، فیصل آباد اور پنڈی میں کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے سروائیول کے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ساتھ چلیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو چاہیے کہ اپنی سیاسی ساکھ کو سمجھیں اور دیکھیں، کوئی بات نہیں، ہار جیت سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے اپنی تمام جو ساکھ ہے اس کو تباہ کر دیں۔ اور اس وقت جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو آپ غلطیاں آپ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی سیاسی ساکھ مکمل تباہ کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے لیے بھی۔ اپنی سیاسی ساکھ کو بہتر کریں۔ بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے وقت کا، اور جس طرح سے صورتحال ہے دونوں پارٹیز ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور اس طرح ملک میں عدم استحکام ہی ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز بہتر کریں، ایک دوسرے کے لیے تھڑا رحم دل ہو جائیں، یہی کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ دانیال صاحب کا ایک تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے وہ جو اشارہ دیا بڑا اہم ہے، اور یہ اس طرح لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی غیر حقیقی بات وہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، ہمارے ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے جو دیگر سیاسی جماعتیں جنہیں انہوں نے پی ڈی ایم کہہ کے مخاطب کیا، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی سیاسی بقا کے لیے کچھ اس طرح کے فیصلے لیں جو کہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو، نہ کہ صرف ان کے اپنے مفادات کو صرف کرے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ آج کل پنجاب میں جناب، ہاں پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو بہتری اتنی سختی ہے کہ بغیر لائسنس اور ہیلمٹ کی موٹر سائیکل چلانے والوں کی تو شامت آئی ہوئی ہے، اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ زور و شور سے چل بھی رہا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، موٹر سائیکلیں بھی ضبط ہوئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کریک ڈاؤن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ قوانین کا نفاذ ہو، بلکہ سڑک پر عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور کم عمر افراد کو ڈرائیونگ سے روکا جائے، جو کہ بڑا ضروری ہے۔ اور ابھی میں نے آتے ہوئے بھی وہاں 2 ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور وہ بڑے برے ایکسیڈنٹ تھے، اور پوری روڈ پہ آپ دیکھیں کہ کرچیاں بکھری ہوئی ہیں، شیشے بکھرے ہوئے ہیں، بڑا برا حال تھا۔ یقیناً ہیلمٹ یہی آپ کی سیفٹی کے لیے، اس کو آپ کو پہننا ہی چاہیے، لازمی پہننا چاہیے، قوانین تو ہیں ہی ہیں، لیکن اپنی سیفٹی کے لیے آپ ضرور کریں۔ مگر اسی دوران ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام نے اس کارروائی پر اپنا جو رد عمل ہے وہ تھوڑا منفرد انداز میں دکھایا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے سب کی توجہ جو ہے اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک آدمی ہیلمٹ پہنے ہوئے گدھا گاڑی چلا رہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اپنے گدھے کو بھی ہیلمٹ پہنایا ہوا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ ہیلمٹ کیوں پہنا ہوا ہے تو اس کا جواب تھا کہ ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ہم دونوں اور وہ انکل بھی تو ہے نا ایک جو ہیلمٹ پہنے، ان سے ان کے سر جتنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، وہ بھی اپڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس ویڈیو پر جناب لوگوں نے بڑا ہی دلچسپ رد عمل دیا ہے۔ کچھ لوگ اس کے مزاحیہ انداز کو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور خوش ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پہنا جانا مذاق نہیں ہے، بلکہ زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ قوانین پر عمل کرنا صرف سزا سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اب پتہ نہیں شاید یہ تھے ٹریفک پولیس کے رویے کو لے کر، یا پھر یہ کوئی پیغام دینا چاہتے تھے، یا یہ پھر مذاق کرنا چاہتے تھے۔ تو جناب جو بھی صورت ہے، ہاں یہ پیغام ہی ہے۔ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی، جانوروں کی زندگی بھی جو ہے وہ بھی اتنی قیمتی ہے۔ اور جس انکل کا آپ نے ذکر کیا ماہم، وہ تو اب انہوں نے اپنا دفتر کھول لیا، اور لوگ جناب ان کو پی آر میں تحفے کے طور پر ہیلمٹ لے کے جا رہے ہیں کہ صاحب ذرا یہ والا پہن کے دکھائیں یہ پورا آتا ہے آپ کو یا نہیں۔ تو وہ ایک الگ شغل چل رہا ہے۔ میں کہہ رہی تھی انکل کے سائز کا کوئی ہیلمٹ لیا ہے، بار بار وہ ویڈیو میرے سامنے مسئلہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی ہو، یہاں پہ آپ کو پتا میمز بھی بن جاتی ہیں، پھر شغل بھی چل جاتا ہے۔ لیکن آن اے سیریس نوٹ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا،
آپ نے ہیلمٹ پہنا دیا بائک سواروں کو، بہت اچھی بات ہے، ان کی زندگی محفوظ ہوگی، لیکن جناب اگر آپ ایک آدھا کوئی سائیڈ مرر بھی لگوا دیں نا خدا را، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ جو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا وہ جب ہیلمٹ پہن لیتے ہیں تو پھر انہیں دائیں بائیں صحیح طرح نظر نہیں آتا، ویزیبلٹی متاثر ہوتی ہے، تو ذرا اگر وہ خود بھی اپنے تئیں شیشہ لگوا لیں تو بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب پیچھے سے آ کون رہا ہے، اور وہ بھی بہت سارے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہم کئی بائک پار کریں تو ہیلمٹ جناب اس شیشے کے اوپر لگا اور ہیلمٹ چوری ہو جائے، نہیں چوری ہو جائے، وائر لاک لگائیں، بڑے پکے کام کیے جاتے ہیں۔ عزیر نے ساری تراکیب بتا دی ہیں، وہ آپ نے اپنانی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہیلمٹ بہت ضروری ہے، قوانین پر عمل درآمد کریں۔ فی الحال پروگرام میں وقت بریک کا، دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور صحت کے حوالے سے بات کریں گے۔ دماغی صحت ہماری مجموعی صحت کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو صرف جسم کو نہیں بلکہ ذہن اور زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بیماری ہے مرگی، ایک ایسی حالت جس میں اچانک دورے پڑتے ہیں اور مریض اور اہل خانہ دونوں کے لیے یہ جو لمحہ ہے انتہائی پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف قدرتی علاج یعنی نیچروپیتھی آج دنیا بھر میں جہاں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا نیچروپیتھی کے اندر مرگی کے مریضوں کے لیے علاج موجود ہے، کون سی قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ دردوں کی شدت کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہیں، اور کون سے مسکنسیپشنز ہیں جن کی وجہ سے لوگ مرگی سے متعلق خوف یا الجھن کا شکار رہتے ہیں، اور ہر طرح کا جو کوئی مسئلہ ہو اس سے ریلیونٹ اسے جناب مرگی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیچروپیتھی ایکسپرٹ جمیل مہروی صاحب، ان سے ہی جانتے ہیں۔ جمیل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مرگی آخر ہے کیا، اور دورے کیوں پڑتے ہیں، اور جو یہ تمام دورے ہیں جو فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں لوگ اسے بھی مرگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ڈیفرینشیٹ بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ جی، آج کا ٹاپک اس حوالے سے بہت اچھا ہے، اور سنوں کی اس حوالے سے آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کاوش ہوگی کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے پہلے کہ مرگی اصل میں پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی مرگی کے اصل پیشنٹ جو ہے وہ کون ہے، کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو مرگی جن کو ڈکلیئر کر دیا گیا یا بنا دیا گیا یا ان کو غلط دوائیاں جو کھلائی جا رہی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرض پیدا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے پیدا ہونے کی نیچروپیتھک سسٹم کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے اعصاب کی گیم ہے، ساری کی ساری اعصابی پوزیشن ہے، نروس سسٹم کی موٹر نیورون سیلز، ان کے کرنٹ، اس کی ریفلیکشن، مطلب جیسے اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہماری کیبل جو ہے جو پول سے آ رہی ہوتی ہے، الیکٹرک پول سے، اگر وہ کیبل ذرا سی لوز ہو تو سپارکنگ ہوگی، اگر تار ہل رہی ہوگی تو اندر ہر چیز جو ہے نا فلیکچویٹ کرے گی۔ تو سیم اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ کرنٹ ہے، ریفلیکشنز ہے، اس کی موٹر نیورون سیلز ہیں، وہاں سے کرنٹ نکلتا ہے، ہمارے نروس سسٹم میں پورے میں آپریٹ ہوتا ہے۔ تو اعصابی پرابلم جو ہے نا اس کی وجہ سب سے بڑی اس وقت یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، چاول کا بہت زیادہ استعمال ہے، آلو کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، آلو کے چپس آ رہے ہیں، آلو کے کٹلس بن رہے ہیں، مطلب ہر چیز میں ہم نے ان چیزوں کو زیادہ اعصابی والی چیزیں زیادہ رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا زیادہ انٹیک جو ہے نا ہمارے باڈی کے اندر ان چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہر چیز ایک اعتدال لمٹ تک ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ اگر ہم آ کے دیکھتے ہیں تو یہ جو مرگی کے پیشنٹس ہیں، اگر فرض کریں کہ 100 لوگ اگر اس وقت موجود ہیں کہیں بھی، تو ان 100 میں سے 90 to 95 جو ہیں وہ مرگی کے پیشنٹ ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو مرگی کی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ مطلب کسی کے سر میں شدید درد ہو جائے، بہت شدید درد ہو جائے، تو آپ یقین کر لیں کہ لوگوں کے گھروں میں ایگزامپلس موجود ہیں، آپ کو کمنٹس آئیں گے، آپ کو لوگ بتائیں گے اس بارے میں کہ ان کو ایپی وال دوائی کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کے فٹس، بخار کے بعد بھی فٹس، بخار میں بھی فٹس آ جاتے ہیں، اگر بخار میں فٹس آئیں، کسی کے گرنے سے، چوٹ لگنے سے اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو فٹس آتے ہیں اس کو بھی۔ اور اس کے علاوہ اس میں سٹمک کا بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم نے بات کی تھی پہلے ایچ پیلوری کے اوپر، ہم پروگرام آلریڈی کر چکے ہیں، تو ایچ پیلوری کے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کے برین کے اندر نروس سسٹم پہ جا کے افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو مرگی جو ہے وہ اس کے مسئلے اس طرح کے بنتے ہیں، وہ مرگی نہیں ہوتی، فٹس آ سکتے ہیں۔ جس طرح سے کہ جو راشا ہے، پارکنسن ہے، پارکنسن جس میں شیورنگ کرتی ہے باڈی، اس کے بھی پیچھے اس کا جو بیک میں روٹ کاز ہے وہ بھی اسی ایسیڈیٹی تذابیت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے منہ میں بھی پانی سا آ رہا ہوتا ہے، تو تذابیت کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ پارکنسن یا راشا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ایپیلیپسک جو پیشنٹس ہیں
ان کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ دوائیاں غلط کھلائی جاتی ہیں اور غلط دوائیاں کھا کھا کے مطلب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے EEG. EEG ٹیسٹ ہونے کے باوجود اس میں رپورٹ نارمل آنے کے باوجود میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ رپورٹس ہوئی ہیں. اچھا. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, وہ اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا, بزنس مین تھے, تو وہ لاہور, اسلام آباد, کراچی 3 جگہ پہ ان کے بزنس تھے. تو وہ تینوں شہروں میں ظاہر ہے وہ مختلف ٹائم میں وہ اپنا گھومتے تھے اپنے بزنس کے سلسلے میں, آفیسز تھے ان کے. تو ان کے پاس 3 مختلف شہروں کی یعنی اسلام آباد, لاہور اور کراچی, تینوں جگہ کی اس کی EEG کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور 2 دفعہ ہو چکے ہوئے تھے. اور اس کے باوجود اس میں لکھا تھا, بڑا واضح لکھا تھا کہ نان ایپیلیپٹک, اور اس کے باوجود ایپیوال وہ کھا رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے کہ اگر آپ کو نہیں بھی ہے تو یہ شو نہیں ہو رہی تو پھر بھی آپ کو یہ کھانی. ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس چیز کا؟ سر ہے ہی کوئی نہیں نا. آپ تو جس کو بڑی شدید سر میں درد ہے وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اسی دوائیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اچھا, اور ان کے پھر نقصانات کیا؟ سر نقصانات یہ ہیں کہ اگر آپ کسی کو کینسر نہیں ہے تو اس کو کینسر کی دوائیوں پہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا. اگر کسی کو مرگی نہیں ہے تو اس کو مطلب اگر ٹیسٹ کہہ رہا ہے کہ مرگی نہیں ہے تو اس کے بعد تو کم از کم سمجھ جانا چاہیے. ٹیسٹ کہہ رہا ہے کہ TB نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے باوجود بھی TB کی دوائی پہ لگا دیں کسی کو تو پھر تو ٹارگٹ پورے ہو رہے ہیں نا. پھر یہ نہیں ہو رہا. اس کے علاج کی طرف بھی جائیں گے, پہلے ہمیں یہ بتا دیں ابتدائی طور پر کیا سائنس ہوتے ہیں, کیا علامات ہوتی ہیں کہ آئیڈیا ہو سکے. اچھا, اس کا ایک ٹیسٹ ہے جو ہم گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں جب یہ EEG نہیں بھی ہوتا تھا. آپ کسی جگہ پہ جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ہاں مطلب یہ بندے کو مرگی ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ پانی ہو, جیسے نہر ہے یا کوئی تالاب ہے, صاف پانی ہو, یا کچھ نہیں تو گھر میں آپ کر سکتے ہیں کہ جو پلاسٹک کے ٹب ہوتے ہیں اس میں پانی بھر لیں پورا صاف شفاف, اس کو رکھ لیں کہیں سین میں جہاں پہ سورج دھوپ آ رہی ہو, اور آپ ایسے اینگل پہ کھڑے ہوں کسی جگہ پہ جا کے یوں کر کے کہ جہاں سے آپ کو اس پانی کے اندر سے سورج کا عکس نظر آئے. ٹھیک, یعنی سورج آپ کو پانی میں نظر آئے اور وہاں سے آپ کو بالکل آپ کی آئیز پہ اس کی ریفلیکٹ کرے, ریفلیکشن جو اس کی آ رہی ہوتی, تو وہیں پہ مریض کو آپ یوں کر کے سیٹ کروا کے اسے کہیں کہ وہ پانی میں دیکھے. اگر تو اس میں دیکھنے سے اگر آپ کے فٹس آتے ہیں پھر مرگی ہے, اور اگر نہیں آ رہے تو پھر خدا کے لیے یہ مرگی کی غلط دوائیاں نہ کھلائی جائیں. پھر علاج تلاش کریں کہ یہ فٹس کیوں آ رہے ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, روٹ کیا ہے, اس کے روٹ کاز کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ ہو. اچھا, نیچروپیتھی کے اندر اس کا کمال کا رزلٹ ہے کہ اگر فوری طور پہ کسی کو اس طرح مسئلہ بن رہا ہے تو آپ اس کو لونگ, دالچینی اور اجوائن, یعنی آپ 3 لونگ لے لیں, 1 لکڑی دالچینی لے لیں اور 2 چٹکیاں آپ نے جو ہے نا وہ اس کی ڈالنی ہے اجوائن کی. تو آپ 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چولہے پہ رکھ کے آپ اس کو ابالنا شروع کر دیں ہلکی آنچ پہ, ذرا دیر تک تھوڑا سا پک جائے. لیکن جب وہ ½ گلاس رہ جائے تو نیچے اتار لیں, چھان لیں اور حسب ذائقہ شہد ڈال کر اس کو آپ وہ قہوہ دن میں 2-3 دفعہ پلائیں تو پرابلم ہی نہیں ہوگی. ایک نمبر 2, اس کا ایک اور حل جو بہترین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا, دودھ میں سے جو نکلتا ہے دیسی گھی بطور دوائی شفا. تو دیسی گھی جو ہے وہ دودھ میں ڈال کے ان کو پلایا جائے, اور اس کے ساتھ 5 سے 7 دانہ منقہ ہوتا ہے, میوہ منقہ ہوتا ہے ایک, جس کے اندر بیج ہوتا ہے, تھوڑا سا موٹے سائز کا ہوتا ہے, کشمش سے ذرا بڑے سائز کا. تو منقہ لے کر اس کے 7 دانے لے کر جو ہے وہ ان کو کھلائے جائیں, 5 سے 7 دانے, اور اس کے بعد گرم دودھ میں دیسی گھی ڈال کے ان کو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دیا جائے, تاکہ ان کی جو اعصابی پوزیشن ہے نا, بیسک اعصاب کھنچتے, اعصاب اتنے کے تناؤ اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کی بات بندے کی اپنی اس کو سمجھ ہی نہیں رہتی اور وہ فٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایکچوئل اس کا جو ہے نا یہ بہترین جمیل صاحب, ایک تو آپ نے ٹیسٹ کا ایک پرانا طریقہ بتایا, روایتی طریقہ کہ کس طرح سے وہ سورج کی شعاؤں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک علاج کا روایتی طریقہ ہے, ذرا اس کو بھی ایکسپلین کیجیے گا, وہ کتنا درست ہے یا پھر وہ صرف ایک پریکٹس ہے جو چلتی ہے, مرگی کے دورے والے کو جوتا سنگھا رہے ہیں, اس کا کیا عمل دخل ہوتا ہے؟ ہاں, سنگھایا جاتا. دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے جوتا, لیکن وہ جوتا تھا جو کسی دور میں ہم وہ چمڑے کا جوتا جو خصہ جس کو کہتے ہیں لیدر کا, وہ پہنا, وہ
एक्चुअल वो था कि उस वक्त वो हर एक ने पहना होता था, हर एक के पास होता था, लोग उस वक्त ज़्यादा पहनते थे, तो कहीं भी कोई ऐसा मसला होता था तो वो जूता उतार के पहना हुआ जूता उतार के उसको ऐसे करके ना स्नफ करा देते। सर जब जान बचानी हो ना तो उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है किसी को भी कि क्या हो सकता है। तो खाली वो जूता ही नहीं, आज भी उस चीज़ों के बेसिकली आप स्मेल या बैड स्मेल कोई भी चीज़ ऐसी आप उसको स्नफ करा दें, ठीक है, वो सूंघेगा अगर वो बेहोश पड़ा है और मुंह से झाग भी आ रही होगी, ये भी एक निशानी है उसकी कि मुंह से झाग भी आएगी। यहाँ तो मुंह में झाग नहीं आ रही और हैप्पी वाल के मरीज बने हुए, तो वो और झाग ना भी आ रहे तो जूता सुंघाते रहो, उस बेचारे की तो और तबीयत खराब हो जाए। वैसे भी कोई अगर बेहोश हो जाए तो उसको कोई भी तेज बू या कोई भी तेज खुशबू उसको स्नफ करा दे, वो नाक के करीब करें, वो सूंघेगा तो उठ पड़ेगा। जिस भी तरह से कोई यानी कि खुशबू भी हो सकती है। हाँ, खुशबू भी हो सकती हैं, आप होके देखिए, हम आपको खुशबू अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहे। आपके लिए हम ऊद का अतर रख लेंगे आप पास। तो जरूरी नहीं है कि जूता, हाँ जरूरी नहीं, लेकिन फर्ज करें आप बेहोश होंगी तो उज़ैर साहब को पता नहीं क्या करें, सॉक्स भी पहने। तो बहरहाल मकसद ये है कि सिस्टम को सिस्टमैटिकली देखा जाए, रूट कॉज ढूंढा जाए और पेशेंट को ठीक किया जाए। ऐसी सिचुएशन में मुंह खोलने की भी कोशिश करते हैं, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, वो कितना खतरनाक? नहीं, वो पानी तो खैर नहीं अभी देना चाहिए उसको, जब तक वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होता है, जरा थोड़ा सा उठ जाए बोलने, फिर उसके बाद। लेकिन ये है कि कभी भी उसका दांत मुंह खोलने के लिए जो भी कोशिश की जाती है वो ठीक है की जाए ऐसे, या नाक को थोड़ा सा दबाए रखें तो ऑटोमेटिकली मुंह जो है ना वो खोलेगा, क्योंकि प्रेशर सांस निकालने का जो फेफड़ों का है वो इधर से आएगा तो ऐसे करेगा तो खुल जाएगा। लेकिन कुछ लोग दांत खोल रहे होते हैं, उसमें कभी भी उंगली नहीं फंसानी, जिसकी फंस गई वो छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। इनकी फंसी थी उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं। तो एक्चुअली ये है कि लकड़ी का लेकर ना कोई पीस वो है या चम्मच जो होता है वो इस तरह से करके उसमें थोड़ा सा रखें ताकि उसका मुंह जो है वो खुल सके। लेकिन अगर खुला है तो बंद किसी वक्त भी अचानक हो सकता है, और उसमें अगर वो आपकी उंगली या कोई चीज़ आ गई तो बड़ा मुश्किल है, उसको तकलीफ दे मरला है। तो ये भी ज़रा थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होती है उस पॉइंट। अच्छा जमील साहब, अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों तो रोकने या फिर कम करने के लिए कौन से इकदाम किए जा सकते हैं, और क्या ये मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है या आपके साथ चलता है? नेचुरोपैथी के अंदर इसका बेहतरीन जो है वो इलाज मौजूद है। लोग असल पे नेचुरोपैथी को अभी तक नहीं समझ रहे, जबकि इस वक्त अमेरिका सारा, यूरोप, कनाडा, यूके और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ममालिक जितने हैं इतनी तेज़ी से समझ चुके हुए हैं कि वहाँ पे बाकायदा डिग्रियाँ शुरू हैं। अच्छा। वो जो एमडी हुआ करती थी ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री जैसे इक्वल टू एमबीबीएस पाकिस्तान में, अब वो लोगों ने वो छोड़कर वो नेचुरोपैथिक डॉक्टर की प्रॉपर डिग्री पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी हुई है ईस्टर्न मेडिसिन के नाम से। मैंने अपने एक बच्चे को करवाया, पहले बेटी को करवाया, फिर बेटे को करवाया, अब मेरी तीसरी बेटी जो है वो करशी यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन उसका भी हो चुका, मैं अभी छोड़ के उधर से इसीलिए जल्दी आ गया आज। तो बात यह है कि यहाँ भी शुरू है, लेकिन यहाँ लोगों को समझ आ रही है कि पिछली आधी सदी जो है वो हमने किन दवाइयों के ऊपर लगाई और हमारा सारे का सारा पैसा रेवेन्यू कहाँ गया और सेहत का क्या हालात हुए। तो अब लोग जो है ना उनको समझ आ चुकी हुई है, लोग उसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं, बैक टू नेचर हो रहे हैं, क्योंकि मेरा स्लोगन भी ये है कि बैक टू नेचर हो जाएं, फितरत की तरफ लौटिए, बीमारी हो ही नहीं सकती, ना आ सकती। ज़बरदस्त जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मिर्गी का इलाज भी है नेचुरोपैथी में कैसे हो सकता है, और अगर किसी को मिर्गी हो तो क्या तरीके अपनाने चाहिए, और बैक टू नेचर होना चाहिए, ज़िंदगी को बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाए ताकि इन सब बीमारियों से महफूज रहें। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जनाब, ब्रेक के बाद आपके साथ एक दिलचस्प खबर शेयर करते हैं। दफ्तर बंद होते ही फोन बंद, ईमेल बंद, अब काम के बाद खूब करें आराम। और ये भारत वालों के लिए। भारत की पार्लियामेंट ने मुलाजमीन के हक पे एक नया बिल पेश किया है जो आपको हैरान कर देगा। इस दिलचस्प बिल को नाम दिया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट। जनाब, इस बिल में कहा गया है कि हर मुलाजिम को दफ्तर के औकात के बाद फ़ोन कॉल या ईमेल रिसीव ना करने का पूरा हक हासिल होना चाहिए।
یعنی دفتر بند ہوتے ہی کام بھی ختم ہونا چاہیے اور آرام شروع ہو جانا چاہیے, نجی زندگی آپ کی شروع ہو جانی چاہیے. اور یہ بل کوئی مہم نیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں سامنے آ چکا ہے. یعنی کہ آپ کام کریں اور گھر جائیں اور اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, انجوائے کریں, یہ تو آپ کوئی جنت جیسا منظر پیش کر رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو. لیکن یہ بہت سارے ملکوں میں ہے, اس کا سلوگن بھی یہی ہوگا نا, میں نے تمہیں بھلا دیا تو مجھے بھلا دو. اور نہ کوئی میٹنگ کی کال آئے. واہ واہ واہ. لیکن گزشتہ سال ہم نے دیکھا آسٹریلیا نے بھی ملازمین کو آفس کے بعد ڈسکنیکٹ ہونے کا حق دیا تھا. یعنی دنیا بھر میں اب سمجھا جا رہا ہے کہ کام کا دباؤ گھر لے کر جانا بند ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں, یہ بھی آپ نے اپنے فیڈ بیک میں بتانا ہے کہ کیا یہ بل واقعی ملازمین کی زندگی بدل دے گا یا پھر صرف ایک اچھا آئیڈیا ہی رہ جائے گا. تو اس حوالے سے آپ سوشل میڈیا پر ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, اپنی اظہار رائے ضرور دیجیے. اور آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی نجی زندگی متاثر ہوئی ہو, کوئی دفتری کام کی وجہ سے, دفتری اوقات کے بعد, آفس ٹائمنگز کے بعد, تو جناب یو آر مور دین ویلکم, آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم اس کا اپنے شو کے اندر تذکرہ بھی کریں گے, اس پر بات بھی کریں گے اور آپ کی جو آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے بھی تاکہ باقی جو ہیں جناب وہ اسے سبق حاصل کر سکیں. ایک ملازم ہی ملازم کی آواز بن سکتے ہیں. لیکن اگر اتنے ملازم لوگوں کا ذکر ہو ہی رہا ہے, ایک طرف تو یہ ہے, دوسری ایک اور دلچسپ خبر ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے ملازم ہوتے ہیں جو لیٹ دفتر پہنچتے ہیں تو ان کی سرزنش ہوتی ہے, انہیں شو کاز نوٹس جاری ہوتے ہیں, وارننگ لیٹرز جاری ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لیٹ کیوں آتے ہیں. ایک ایسا بھی دلچسپ واقعہ ہے جہاں ملازم جی وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے, وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے نوکری پر, اس لیے وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ تو ایک اچھی خوبی تھی اس بیچارے کی, مطلب ہزاروں میں سے ایک ایسے ملتے ہیں, ہزاروں میں سے ایک ایسے ملتے ہیں. اور اس کو اس بات پر سرزنش بھی کی جاتی تھی, اس کو ٹوکا بھی جاتا تھا کہ آپ کو نوکری چھن جانے کا خطرہ نہیں ہے, آپ پہلے کیوں آ جاتے ہیں. مطلب وہ کیا کرتا تھا دفتر آ کے, کوئی دفتر کی الیکٹریسٹی سے کوئی کپڑے پریس کرتا تھا, کوئی اور اس طرح کے کام ہے وہ کرتا تھا, کیا کرتا تھا جو کمپنی پہ بھاری پڑا تھا. یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. جناب ایک ڈیلیوری کمپنی میں خاتون کی یہ کہانی ہے اور یہ کچھ اسی طرح کی ہے کہ خاتون ہر روز صبح 6:45 سے 7 بجے کے درمیان دفتر پہنچ جایا کرتی تھی. حالانکہ ڈیوٹی کا جو ٹائم تھا وہ صبح 7:30 بجے شروع ہوتا تھا, یعنی وہ اپنے کولیگ سے پہلے کام کا آغاز کر دیتی تھی. تو شروع میں تو مینیجر نے جلدی آنے پر سرزنش بھی کی اور بعد میں کئی وارننگز دی گئیں, لیکن خاتون نے وارننگ کو نظر انداز کر کے اپنی عادت جاری رکھی. پھر آخرکار کمپنی کے باس نے اسے سنگین بدتمیزی, یعنی اس کے عمل کو بدتمیزی قرار دے کر ملازمت سے فارغ کر دیا. اور خاتون نے عدالت میں کیس دائر کیا, لیکن عدالت نے کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا. تو باس از باس, باس از آلویز رائٹ جو کہے عدالت میں. خواتین کے باس نے جی, جو خاتون ہے اس کی باس نے موقف اپنایا کہ خاتون جلدی آفس پہنچ رہی تھی اور ان کے پاس کام کرنے کے لیے آلریڈی جو تھا کہ کوئی ایسی سہولت ہی نہیں تھی کہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ کمپنی کے ساتھ تعاون پر رضامند نہیں ہے اور اسے منع کیا گیا. لیکن وہ بار بار وارننگ کے باوجود بھی نظر انداز کرتی رہی, اپنی منمانی کرتی رہی, اور منمانی کرنے پر آئی تھنک باس غصے میں آ گیا. باس نے کہا نہیں جی اب ایسے نہیں ہوگا. تو ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی ہوتا ہے, کمپنی کے حق میں تو فیصلہ آ گیا, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں, مطلب انہیں نیند نہیں آ رہی, یا پھر کوئی ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے فیملی تو ہے نہیں, کیا کرنا ہے, چلو چلے جاتے ہیں, کوئی گیمز کھیل لیں گے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ذہن بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, آفس آ کے ٹریک پہ پروسیس کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے آ جاتے ہیں, ماحول کو ذرا سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پھر انرجیٹک وے میں کام چلے. یہ تو پتہ نہیں کب آتے ہیں, لیکن معروف یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی 100 دن کے بعد, جناب 100 دن کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ آئے ہیں, اور رہائی کے بعد ان کا جو وی لاگ آیا, اور اب تک اگر ہم دیکھیں تو وہ جناب کئی ملین جو ہے وہ کراس کر چکا ہے, اور اپنا پہلا ویڈیو بیان جو ہے انہوں نے ریمانڈ کے دوران پیش آنے والے واقعات سے متعلق پردہ اٹھایا ہے, بتایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو جو 100 دن کے اندر میرے ساتھ بیتی وہ کہانی جو ہے وہ 50 منٹ کے 40 منٹ کے اندر سم اپ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو 4-5 گھنٹے درکار ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے, لوگوں کا بھی بہت زیادہ اصرار تھا, بہت زیادہ فرمائش تھی, لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے, کیوریس تھے کہ آخر ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے. عمر عادل ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آپ انہیں سنتے رہتے ہیں, ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے بھی کچھ واقعات جو ہیں وہ شیئر کیے تھے ڈکی سے متعلق کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا اور ان پر تشدد بھی ہوا آفس کے اندر. تو جناب اب ڈکی نے فائنلی لب کشائی کی ہے, اور کئی دن کے بعد, اپنی رہائی کے کئی دن کے بعد, انہوں نے جناب جو اپنے آپ پر بیتی ہے 100 دنوں کے اندر وہ انہوں نے سنائی کہ NCCIA کے دفتر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا.
اور جناب جیل کے اندر کیا ہوتا رہا. سب سے افسوس کی بات ماہم یہ ہے, میں مینشن کرنا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ میرا پہلا ریمانڈ 23 دن کا تھا اور 23 دن کا ریمانڈ کبھی کسی کا نہیں ہوا, اور کہتے ہیں 23 دن کا ریمانڈ لینے کی ضرورت کیا تھی جب 23 منٹ میں ساری معلومات سب کچھ بتا دیا ہوا تھا, پاسورڈ دے دیا ہوا تھا. اور انہوں نے پوسٹ بھی لگائی تھی, انہوں نے کہا جی بہت شاکنگ ہوگا, اور ایکچولی میں یہ بڑا شاکنگ ہے کہ انہوں نے 23 منٹ میں جب اپنی ساری معلومات دے دی تھی, لیپ ٹاپ, پاسورڈ سب کچھ فراہم کر دیا تھا, اس کے باوجود انہیں جی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, انہیں گالیاں دی گئی, اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ایک سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نے 7 سالہ بچے کے ذریعے ویڈیو کال پر ان سے گالیاں دلوانے کی کوشش کی, اور اس طرح سے انہیں گالیاں باقاعدہ دلوائیں, اور کس پوزیشن میں دلوائیں یہ بھی سوچنے سے, اور مطلب آپ سوچیں ہی تو ایک دفعہ آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنا برا سلوک کیا گیا. یعنی گھٹنوں کے بل بٹھا کر اور پھر ہینڈز اپ کروا کے, ہاتھ کھڑے کروا کے, جس طرح بہت بڑا مجرم جناب آپ نے پکڑا اور پھر آپ نے اس کو بینڈ ڈاؤن کیا, اسے آپ گھٹنوں پر لے کر آئے ہوں, اس طرح سے کر کے جناب ایک طرف ویڈیو کال چل رہی تھی, پتہ نہیں اب وہ ان کے صاحبزادے تھے, کوئی رشتہ دار تھے, عزیز و اقارب تھے, اس بچے کو خیر وہ دکھا رہے تھے, اور اس دوران ان کا جو اہلکار ہے وہ پیچھے سے بھرپور تشدد کر رہا تھا, اور اس کا اعتراف ڈکی نے کیا بھی ہے. اور یہ افسوسناک رویے تو ہیں ہی, جس طرح سے گالم گلوچ کی گئی, تشدد کا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پریٹینڈ کرنے میں کتنے ماسٹر تھے. مطلب اتنے انہوں نے پوڈ کاسٹ کیے, اتنے انہوں نے انٹرویوز دیے, اور اس کے اندر جناب یہ یہی بتاتے تھے کہ جناب ہم تو ملک کا جو مستقبل ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, اس کو راہ راست پر لے جانے کے لیے کوئی تبلیغ کا بڑا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, لیکن اپنی ان کی کیا تھی, اوقات کیا تھی, یہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے. اور اگر وہ بگ بی جس کا تذکرہ ڈکی بھائی نے اپنی ویڈیو کے اندر بھی کیا ہے, وہ لوگ نہ ہوتے تو یقین مانیے سچ کسی کو معلوم نہ ہو سکتا, اور نہ ان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر کارروائی ہو سکتی, اور نہ یہ ابھی تک اندر ہوتے, بلکہ ابھی تک یہ باہر اپنی سیٹوں پر آ رہے ہوتے اور نیا شکار تلاش کر رہے ہوتے. اور یہ وہ لوگ ہیں, آپ اندازہ لگائیے, یہ ہمارے نظام کی ایک جھلک ہے کہ جو گد بن کر ہمارے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو نوچ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ تشدد یہ سب کرنے کے باوجود جو آپ رشوت لے رہے ہیں, پہلے تو آپ جواب دیں ہیں, اور پھر آپ سوال پوچھیں ان لوگوں سے جو کوئی مجرم ہوں بھی, لیکن سب سے پہلے بڑے مجرم تو آپ ہیں کہ آپ رشوت لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر آپ جی معاشرے کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. معاشرہ ایسے نہیں بہتر ہوتا کہ آپ نے کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر لیا, اور جو 9 کروڑ روپے کی رشوت لی گئی وہ تو اپنے کھاتے میں تھی, وہ تو ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں بائنانس سے آپ نے ٹرانسفر کی, وہ تو ڈکی بول پڑا تو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بات نکل پڑی, گندے ہو گئے تو آپ نے جناب پھر سرکاری کھاتے میں ڈال دیا. اب یہ کیس آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے, اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیس میں کیا ہوتا ہے. ہماری ہمدردیاں تو ڈکی اور اس کی فیملی کے ساتھ ہیں, جنہوں نے بہت کچھ فیس کیا, اور جو مجرمان ہیں یہ کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے. ناظرین, ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. طبی تحقیق میں یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ صرف ایک ہفتے تک سوشل میڈیا کا استعمال کم کرنے سے ذہنی صحت میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے. جامعہ نیٹ ورک اوپن میں شائع ہونے والی تحقیق میں 18 سے 24 سال کے 400 نوجوان شامل تھے. انہیں موبائل فون معمول کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت تھی, مگر ایک ایپ کے ذریعے ان کے سوشل میڈیا استعمال, نیند, قدموں اور روزمرہ سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھا گیا. 2 ہفتوں کے بعد نوجوانوں سے ڈپریشن, انزائٹی, تنہائی اور نیند کے مسائل سے متعلق کویسچن ایئر فل کروایا گیا, اور پھر 80% شرکاء کو ایک ہفتے تک سوشل میڈیا کا وقت روزانہ 2 گھنٹے سے کم کر کے صرف 30 منٹ کرنے کی ہدایت دی گئی. نتائج توقع سے زیادہ حیران کن تھے. ڈپریشن میں 24% کا ڈکلائن تھا, انزائٹی میں 16% کا, اور بے خوابی میں 14% کا بہتری دیکھی گئی. تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ فیس بک اور ایکس سے دور رہنا نسبتاً آسان تھا, لیکن ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ سے وقت کم کرنا نوجوانوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا. ریسرچرز کے مطابق اتنی بہتری عام طور پر نفسیاتی علاج میں 8 سے 12 ہفتے لیتی ہے, مگر سوشل میڈیا کا دورانیہ کم کر کے صرف 7 دن کے اندر یہی فائدہ حاصل ہوگا. اور جو واقعی قابل ذکر ہے, اور ماہرین کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا سے مکمل دوری ضروری نہیں, مگر روزانہ کا وقت کم کرنا بھی دماغی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر لینا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں گے تو آپ کی ذہنی صحت بھی اچھی رہے گی اور جسمانی صحت بھی اچھی رہے گی, تو آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں. اب اتنے فائدے بہت زیادہ مہم آپ سوشل میڈیا یوز بھی کر رہے ہو, موبائل کا بھی آپ استعمال کر رہے ہو, ٹائم پہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ بھی آؤٹ ہونا شروع ہو
जाता है, मतलब आपको ये भूल जाता है कि आपने क्या काम करने के लिए फोन खोला था। आपने कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए भी खोला हो तो आप उलझ जाते हैं जनाब। इस तरह की एप्स पे जब आप चले जाते हैं तो मेमोरी के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। और मैं अब ये देख रही हूँ कि शायद हमारी जो मेमोरी है ना वो सिर्फ 3 सेकंड्स 3 मिनट्स वाली रह गई है कि हमने रील देखी और that's it। इसके अलावा हमारे जहनों में कुछ नक्श रहता ही नहीं है। और बच्चों को भी माहिरीन जो है वो कहते हैं कि आप रील्स मत दिखाएं, अगर बड़ा ही दिखाना तो फिर आप उन्हें पूरी वीडियो दिखाएं ताकि उनका जो फोकस है वो बेहतर हो। तो आप भी जनाब तहिया करें, प्रोग्राम देखें आपने, हमारे सोशल मीडिया में रील्स करें, कोशिश करें कि जनाब आप जो है सोशल मीडिया का टाइम कुछ कम करेंगे ताकि आपकी जिंदगी में भी बेहतरी आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और जनाब आप हेडलाइंस मुलाहिजा करें, हम दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और एक बड़ा अहम टॉपिक है जो कि डिस्कस करना है हमने, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि आप जानना चाह रहे होते हैं कि अब आप ही बता दें आपने कह दिया तो। जी चलते हैं और देखते हैं कि आज का मौसम नाजरीन कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम शिमाली इलाकों में आइंदा चंद दिनों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मशवरा दिया है कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म लिबास पहने, ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों की हिफाजत करें। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद फ़ज़ाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार है और चंद मकामात पर बर्फबारी की तवक्को है। गिलगित के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 10 और कम से कम 0 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बात करें अगर कलों के बादशाह स्कर्दो की तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 4 है और कम से कम -6 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बादल छाए रहेंगे। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, जहां अक्सर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देखते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 21 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 12 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं मैदानी अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात का रुख करें जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 11 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, DI खान और गिरदोनवाह में धुंध पड़ने का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां अक्सर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि मलिका कोहसार, मरी और गिलियात में शदीद सर्दी का राज बरकरार रहेगा। बागों के शहर लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 23 है और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र हो जाए औलिया के शहर मुल्तान का, जहां हम देख रहे हैं शहर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब में स्मोग और चंद मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे की बात करें जो है बलोचिस्तान के मौसम पर नजर डालें तो हम देख रहे हैं अक्सर जिला में मौसम सर्द रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है।
اور اب رخ کر لیتے ہیں وادی مہران یعنی صوبہ سندھ کا. صوبہ سندھ کے موسم کی بات کریں تو یہاں پر بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. روشنیوں کے شہر کراچی لیے چلتے ہیں آپ کو. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ہے 32 اور کم سے کم 11 ڈگری رہنے کا امکان ہے, جبکہ حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ہے اور کم سے کم 15 ڈگری رہنے کی توقع ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح اور رات کے اوقات میں ٹیمپریچر گرنے کا امکان ظاہر کیا ہے. تو ناظرین, یہ تھی موسم کی صورتحال. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے. پریگننسی کے دوران ماں کی صحت اور بچے کی نشو و نما کا خیال رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے, اور بعض مسائل خاموشی سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ابتدائی طور پر پہچاننا مشکل ہوتا ہے. ایسی ہی ایک اہم کیفیت ہے حمل میں شوگر یعنی کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر غیر محسوس ہوتا ہے مگر ماں اور بچے دونوں کی صحت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ جیسٹیشنل ہے کیا اور یہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے, اس کے اثرات اور خطرات کیا ہیں, اور پریگننسی کے دوران اسے کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر محفوظ طریقے کون سے ہیں. اس اہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر افشاں امبرین صاحبہ, ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ ہیں فاطمہ میموریل ہاسپٹل کی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی پریگننسی کے دوران شوگر جو ہے یہ کیا ہے, پیدا کیوں ہوتی ہیں, کیا کوئی بہت ساری کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں, میٹھا بہت زیادہ خواتین کھا لیتی ہیں, ایک اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے, لیکن آپ ذرا رہنمائی کریں کہ وجہ کیا ہے. حمل میں شوگر کی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کیا یہ شوگر حمل میں ہی ہوئی ہے یا مریض سے پہلے بھی شوگر کا پیشنٹ تھی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ٹیسٹ نہیں کرائے ہوتے ہیں, ڈونٹ نو کہ شوگر پہلے سے چل رہی ہو. تو اگر کسی عورت کا 20 ہفتے کے بعد شوگر کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے یا شوگر لیول زیادہ آتے ہیں, اس کا مطلب اس کو حمل میں شوگر ہے. اگر 20 ہفتے سے پہلے ٹیسٹ کرایا جائے اور شوگر لیول اس وقت زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو شی از اے نون ڈائبیٹک یا ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے. پہلے تو یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ کیا شوگر حمل میں حمل کی وجہ سے ہے یا شی واز آلریڈی ڈائبیٹک اور پتہ اب چلا ہے. سو کیونکہ دونوں کی مینجمنٹ بھی فرق ہے, دونوں کے افیکٹس بھی ڈفرینٹ ہیں اور سب. سو اگر 20 ہفتے کے بعد شوگر زیادہ آ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب پریگنینسی کی وجہ سے ہے. اب کیوں شوگر ہو جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل میں جو پلیسنٹا ہے یا جو آول ہے وہ ایسے ہارمونس بناتی ہے جو کہ انسولین کی پروڈکشن کو اور اس کے فنکشن کو ریڈیوس کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں, اور اس کو عام زبان میں انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. اب انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے مریض کے شوگر لیولز بڑھ جائیں گے اور اس سے اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, انسولین ریزسٹنس کی ہم بات کریں, آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. حمل سے پہلے ایسے کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو خواتین کو کروا لینے چاہیے ریگارڈنگ ڈائبٹیز؟ جی, اس میں تو دیکھیں, اس میں حمل سے پہلے اگر وہ یہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ کہیں وہ ڈائبیٹک تو نہیں ہے تو اس میں ایک علیحدہ گروپ ہوتا ہے جو کہ ہائی رسک گروپ کہلاتا ہے. یعنی ان عورتوں کو زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو شوگر ہو سکتی ہے. مثلاً اگر اس کی ایج 35 ایئر سے زیادہ ہے, شی از اوبیز, بہت موٹی ہیں, یا اگر انہوں نے پچھلی پریگنینسی میں کوئی 4 کلو یا اس سے بڑا سائز کا بچہ, ایک ہیلدی بچہ پیدا کیا ہوا ہے, یا ان کو کسی پچھلے حمل پہ شوگر رہی ہے, ان کی فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی, یا پھر ایک بہت کامن پرابلم پی سی او, ایک شی از اے پیشنٹ آف پی سی او. تو یہ 6 کنڈیشنز ہیں جو کہ اس عورت کو ہائی رسک بنا دیتی ہیں کہ ان کو حمل میں شوگر ہو سکتی ہے. تو ان خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ دے شوڈ گیٹ دیئر شوگر لیولز. ڈاکٹر صاحب, اس کو اگر نگلیکٹ کر دیتی ہے ماں اس وقت میں حمل کے دوران, پریگننسی کے دوران, تو پھر آگے چل کر اس کے کیا خطرات ہو رہے ہوتے ہیں پریگننسی میں, اور ڈیلیوری کے وقت, اور بچے پر کتنا اثر ڈال سکتی ہے؟ جسٹیشنل ڈائبٹیز ماں اور بچے دونوں کو افیکٹ کرتی ہے. سو ماں کو تو بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی پری ٹرم ڈیلیوری ہو سکتی ہے, بار بار انفیکشنز ہو سکتے ہیں, یورین پیشاب کا انفیکشن یا وجائنل انفیکشنز. سو اور بچے کے لیے, اور اگر وہ بچے کا سائز بڑا ہو رہا ہے, بیبیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کی شوگر اچھی کنٹرول نہیں ہے تو بیبی ول گرو اپ, وہ سویل ہو جاتا ہے, اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے. تو اب اگر ایک بچہ بہت ہیلدی ہے, اس کا سائز بڑھ گیا ہے, تو اس کی ڈیلیوری موسٹ پروبیبلی سیکشن سے کرنی پڑے گی, تو سی سیکشن کا ریٹ بڑھ جائے گا. اگر پری میچور بچہ, یہ بچے پری میچور ڈیلیور ہو سکتے ہیں, ماں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ایک رسک ہے بیبی کے لیے. ان بچوں کو ڈیلیوری کے بعد سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, جانڈس ہو سکتا ہے,
اور ان کی شوگر لیولز اچانک ڈراپ کر سکتے ہیں. سو دے ہیو ٹو بی کیپٹ ان نرسری تاکہ ان کی اچھی آبزرویشن کی جائے اور ان کمپلیکیشن سے بچا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے حمل کے دوران کون سے آسان اور محفوظ طریقے ہیں کہ اس دوران آپ کنٹرول کر سکیں؟ اگر ایک خاتون کا 20 یا 24 ویکس کے بعد خالی پیٹ شوگر اور اس کے بعد گلوکوز پلانے کے 2 گھنٹے بعد اس کے شوگر لیول زیادہ آتے ہیں، اس کا مطلب ہم نے وہ شیز اب جسٹیشنل ڈائبیٹک، یہ ڈائگنوز ہو گیا کہ وہ ڈائبیٹک ہے. اب اس شوگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اور سب سے آسان طریقہ جو پرابلی سب کو پتہ ہوگا، ایک بیلنسڈ اور متوازن غذا جس میں میٹھے کی مقدار بہت کم ہو یا نہ ہو. سو شی ہیز ٹو گیٹ اے ڈائٹ چارٹ. وہ اس کی گائنیکولوجسٹ بھی اس کو دے سکتی ہے، یا اگر وہ کسی ڈائٹیشین سے کنسلٹ کرتی ہے تو اس کو مل جائے گا. سو اس ڈائٹ چارٹ کو پیشنٹس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے بعد ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے. سو تھوڑی ایکسرسائز اپنی روٹین، ڈیلی روٹین میں ایڈ کریں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو آپ نے مشکل بتا دیا. کریونگ سے تو اندازہ لگاتے ہیں بیٹی ہونی ہے یا بیٹا. سو دیکھیں اب تو آج کل الٹرا ساؤنڈ سے یو کین ڈائگنوز اٹ، تو آپ کو وہ شاید ضرورت نہیں پڑے گی. اتنے سارے الٹرا ساؤنڈ مشینز اور فریکوینٹلی ہوتے ہیں، تو آپ جینڈر تو بچے کا اس سے معلوم کر بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہی تھی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، ہاں ایکسرسائز، یہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ خواتین پریگننٹ ہے تو کام بھی کرتی تھی، بیبی بھی ایکٹیو ہوتا تھا اور نارمل ڈیلیوریز بھی ہوتی تھی. اب یہ رجحان بہت کم ہو گیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ریسٹ کروایا جائے. آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، شی شوڈ بی اپ اینڈ اباؤٹ اینڈ جسٹ بیہیو لائک اے نارمل فیمیل، کیونکہ پریگنینسی کوئی بیماری تو نہیں ہے، اٹس اے فزیولوجیکل چینج ان دا باڈی. تو وہ جتنی ایکٹیو رہے گی، جتنی اپنی ڈیلی روٹین کو کیری آؤٹ کرے گی، اتنی ہی اس کی پریگنینسی اسموتھ گزرے گی، اتنی اس کی ڈیلیوری کے نارمل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ایکسرسائز میں سمپل، آپ اگر ہر کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ واک کر لیتی ہیں تو آپ کی شوگر لیولز بھی کنٹرول رہیں گے اور آپ ایکٹیو بھی رہیں گی. اس کے بعد ان پیشنٹس کو اپنی شوگر لیولز آف اینڈ آن چیک کراتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہی لیولز خراب ہوں تو وہ پھر اس کے آگے کوئی ٹریٹمنٹ دیا جائے. اور اگر یہ لیولز ریزڈ آتے ہیں یا تھوڑے انکنٹرولڈ آ رہے ہیں تو پھر اس کو اپنی گائنیکولوجسٹ سے کنسلٹ کر کے کسی بھی میڈیسن لے لینی چاہیے، تاکہ کیونکہ اگر وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھے گی تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، the things will go well. بٹ اگر شوگر انکنٹرول چل رہی ہے تو پھر میٹرنل کمپلیکیشنز اور بچے کی کمپلیکیشنز پھر وہ آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اور بڑے بزرگوں سے بھی سنتے آئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سائنس ہوتے ہیں جس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے. اور 4-5 منتھس تک تو آئی تھنک آئیڈیا نہیں لگا پاتے پیرنٹس، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں شو نہیں ہو رہا ہوتا کہ بیبی کا جینڈر کیا ہے. تو لوگوں کو یہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور اس سے پھر اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ٹمی کا سائز ایسا ہو، میٹھا کھانے کی کریونگ ہے، مرچیں کھانے کی کریونگ ہے، تو بیٹی ہے یا بیٹا، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ بیبی کو ڈلیور کرنے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو یہ چیک کرتے رہنا چاہیے فریکوینٹلی؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ڈیلیوری کے بعد جو 6 ویکس کا پیریڈ ہوتا ہے، جسے عام زبان میں چھلا کہا جاتا ہے یا سائنٹیفک لینگویج میں پرپیریم کہا جاتا ہے، وہاں 6 ویکس تک تو پریگنینسی کے چینجز، جو پریگنینسی میں جو کچھ ہوا وہ چلے گا اور چانسز ہوتے ہیں کہ وہ 6 ویکس تک کنٹینیو رہ سکتا ہے. سو اس میں تو پیشنٹ کو اپنی شوگر چیک کراتے رہنا چاہیے. اگر لیول زیادہ ہیں تو دوائی بھی لینی چاہیے اور وہی ڈائٹ، ایکسرسائز سب کچھ چلے گا. بٹ 6 ویکس کے بعد ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو OGTT کہتے ہیں، ہم وہ کراتے ہیں. اور اگر وہ ٹیسٹ نارمل آ گیا تو اس کا مطلب شوگر ختم ہو گیا ہے، آگے نہیں جائے گی. بٹ اگر وہ ٹیسٹ ریز آتا ہے اس کا مطلب کہ وہ ڈائبیٹک ہے. کیونکہ یہ جو پیشنٹس جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، ان کو لیٹر آن لائف میں 10 سے 15 سال کے بعد ٹائپ 2 ڈائبیٹک بننے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. سو وہ عورت جس کو حمل میں شوگر ہے، شی ہیز ٹو بی کیئرفل تھرو آؤٹ ہر لائف. آگے اس کو تھوڑی احتیاط کرتے رہنا چاہیے اور شوگر چیک کراتی رہنا چاہیے، کیونکہ 10-15 سال کے بعد چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ یہ کلچر ہے کہ اگر کوئی لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے اس کو بہت زیادہ کھلاتے ہیں، دیسی گھی کی چوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا سارے لوازمات وہ ہوتے ہیں کہ بس اس عورت کو کھلا دو. یہ کانسیپٹ کتنا رائٹ ہے؟ نہیں، اوور فیڈنگ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس کو بہت بھی فوڈ ڈمپ کریں گے تو دا پیشنٹ ول گرو فیٹ اینڈ دا بیبی کو بیسکلی جو خوراک، کانسیپٹ تو یہ ہے نا کہ بچہ ہیلدی پیدا ہو. اب بچے کو جو خوراک ہے وہ تھرو پلیسنٹا پہنچتی ہے اور وہ ایک
खास जिस तरह का प्लेसेंटा होगा उस तरह की खुराक उसको। अब आपने देखा होगा कभी कभी बहुत मोटी औरत 90 किलो वजन है और बच्चा अंदर से 2 किलो का पैदा होता है। सो ये बिल्कुल कोरिलेट नहीं करता कि अगर माँ ने अच्छा वेट पुट ऑन कर लिया तो बेबी ज़रूर हेल्दी होगा। तो इसलिए डाइट वही मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। और वेट गेन भी जो है वो बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए। पेशेंट को खुद अपना वेट गेन मॉनिटर करते रहना चाहिए कि मैं ज़्यादा तो नहीं पुट ऑन कर रही, और अगर ऐसा कोई मसला है तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो अपने BMI के हिसाब से कोई डाइट चार्ट लेकर। वी डोंट एडवाइज डाइटिंग और फास्टिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। बहुत सारे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो शुगर कंट्रोल करने के लिए एकदम अपनी फूड को कट डाउन कर लेते हैं और उससे उनके लेवल्स तो ठीक आना शुरू हो जाते हैं, बट उनका वेट रुक जाता है, वेट गेन नहीं हो रहा होता ना। तो वो अब फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि नहीं जी, खाना तो प्रॉपर खाना है, अगर इसके साथ बढ़ गई शुगर तो कोई नहीं, दवाई ले लीजिएगा, बट ये नहीं आपने करना कि आप फूड को कट डाउन करें, अपना खाना कम करके उससे शुगर कंट्रोल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी खवातीन, आपको पता है आजकल सबको स्मार्ट रहने का शौक भी है, कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी जब वो वीक होती हैं तो वो डाइटिंग शुरू कर देती हैं या खुद से वो कुछ कम खाना पीना शुरू कर देती हैं। अब वो कितना नुकसानदेह होता है, कितनी डेफिशिएंसीज जो हैं वो फिर उनके अंदर आगे चलकर शो होना शुरू हो जाती हैं, इंडिकेट हो रही होती हैं। देखिए, अगर आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप पे या चेकअप्स करा रही हैं तो प्रॉब्लली ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके वेट गेन को देख भी रही होती है, मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, और आपके BMI के हिसाब से आपको टॉनिक सब कुछ एडवाइस किया जाता है। तो बेहतर ये होता है कि वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से इन टच रहे, जो भी उन्होंने करना है उनकी एडवाइस के बाद और करें। कितना प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होना नॉर्मल है? 12 kg 12 kg इज नॉर्मल। सो जो बेसिक वेट था जहाँ से वो प्रेग्नेंट हुई, यानी 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे जो वेट पहली विजिट अगर हमारे पास करती है वहाँ से एंड तक जो एवरेज वेट है ना इट्स 12 kg। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने खुराक के हवाले से तो बताया कि इत्तेदाल में खाएं, एक्सरसाइजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि वज़न नहीं उठाना, चलना नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात भी बताई जाती है। तो फिर वर्जिश कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो करनी चाहिए? देखिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो इन पेशेंट के लिए दैट इज वॉक। आप हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करेंगे तो एक तो उस एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और आपका शुगर लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि मसल्स जब वॉक करते हैं तो ग्लूकोज यूज करते हैं। सो शुगर कम, जब 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करेगी तो वो कम आएगी और वो कंट्रोल में रहेगी उसकी शुगर लेवल्स। तो वॉक हो सकती है, योगा हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ भी जो। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हमें ये भी बता दें कि जो माँ के साथ मसाइल चल रहे होते हैं या कोई इस तरह की बीमारियाँ होती हैं तो वो लाजमी है, ज़रूरी है कि वो बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र होती हैं, या कुछ केसेस में आपने देखा कि ऐसा नहीं होता? देखिए, चांसेस तो हैं कि जैसे ये औरतें हैं जिनको अमल में शुगर होती है, इनके बच्चे जो पैदा होंगे उनको भी लेटर ऑन इन लाइफ टेंडेंसी है या चांसेस हैं कि उनको भी शुगर हो सकती है। इट्स नॉट मस्ट कि सब बच्चों को होगी, और ये भी नहीं कि किसी को नहीं होगी। सो वो देख लेना चाहिए कि अगर माँ को प्रॉब्लम है तो बच्चे को थोड़ा सा अंडर सर्वेलेंस रखना चाहिए या उसके टेस्ट होते रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा साहिबा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी गुफ्तगू हुई है आज, और यकीनन उन सारी खवातीन के लिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट और बताने वाली भी एक्सपर्ट हैं, जिनका बहुत इतना एक्सपर्ट है रिच माशाल्लाह एक्सपीरियंस अपनी माशाल्लाह। फील्ड में। तो अपना ख्याल रखें ताकि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी हो सके, और जेस्टेशनल डायबिटीज से अपने आप को महफूज रखें। प्रोग्राम और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मतलब वॉक वगैरह जो है आप अपनी जितने जिंदगी भी का हिस्सा मिसकॉन्सेप्ट है ना वो आज क्लियर हो गए हैं कि अगर क्रेविंग हो रही है तो जेंडर का ये हिसाब लगाना है, पेट का ऐसे टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें, टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें, साइंटिफिकली अप्रूव होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आपको इंतज़ार रहता है, और इंसान हमेशा से जानना चाहता है अपने कल के बारे में, ख्वाहिश रखता है कि आने वाला हफ्ता कैसा होगा, कैसा गुजरेगा, हालात कब साजगार होंगे और ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ सामने आ सकता है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि गैब का मुकम्मल इल्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, वही तकदीरों का मालिक है और वही हर लम्हे के फ़ैसले को जानता है। तमाम इंसान ने वक्त के साथ कुछ ऐसे उलूम ज़रूर तरतीब दिए हैं जो हालात, तवानाइयों और इम्कानात का अंदाज़ा लगाने में मदद देते हैं। इन्हीं में से एक दिलचस्प और अलामती इल्म टैरो कार्ड रीडिंग भी है, जो ना सिर्फ मुस्तकबिल की पेशगोई करता है बल्कि आने वाले दिनों की फ़ज़ा, मामलात का इम्कान और ज़िंदगी के मुमकिन रुख का डायरेक्शन को भी ज़ाहिर करता है। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते के टैरो कार्ड्स में क्या मंजर है, जनाब कौन से फैसले सोच समझ कर करने हैं, कौन से ऐसे फैसले हैं जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजर
उनसा शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसा आपको खुश आमदीद कहेंगे एंड गुड मॉर्निंग। उनसा सबसे पहले हम एरीज वालों की बात कर लेते हैं। एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, क्या होगा, क्या कहाँ पर उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है? एरीज वालों के लिए जो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड कह रहा है कि ये हफ्ता जो स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत सारा काम आप करेंगे, यानी कि मसरूफियत वाला हफ्ता होगा। उसमें स्पेशली अपना प्रोफेशन, अपना करियर और फाइनेंसेस को लेकर, पैसों के मामलात को लेकर, पैसों की लेन देन हो गई, कहीं इन्वेस्टमेंट हो गई, कारोबार में पैसा लगाना हो गया, या पैसा हो सकता है कि जैसे आपकी सैलरी या जो भी आपकी इनकम है वो आपकी इस हफ्ते जो है उसमें बरकत होगी। तो ये हफ्ता जो है काफी बिजी रहेगा, बहुत सारी कमिटमेंट्स होंगी आने वाले टाइम में। जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे नजर आ रही है, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो लॉटरी लग सकती है आपकी, या आपकी जो इनकम है, या आपके कारोबार में जो है मुनाफा भी आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ट्रैवल भी लग रहा है एरीज वालों का इस हफ्ते, कोई सफर पे भी आप जा सकते हैं। सही, जबरदस्त, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया एरीज वालों के लिए जी। कोई लॉटरी लगने वाली है। टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा हफ्ता? टॉरस वालों के लिए हफ्ता क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेम मुझे टॉरस वालों की भी यही एनर्जी नजर आ रही कि ये जैसे हफ्ता शुरू हुआ है तो आपकी बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट एनर्जी नजर आ रही है टॉरस वालों की। और जो काम जो आपने इनकम्प्लीट हो गए थे पहले, वो सारे काम जो है इस हफ्ते कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने प्रोफेशन और अपने करियर पे बहुत फोकस नजर आ रहा है टॉरस। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ भी उनकी थोड़ी सी स्टक नजर आ रही है टॉरस वालों की, कि जो करना चाह रहे हैं, जैसे शादी में थोड़ा डिले हो सकता है, लव लाइफ में डिले हो सकता है, या कहीं सफर पे जाना चाहते हैं तो भी डिले हो सकता है। लेकिन आपका काम, आपका प्रोफेशन, आपके करियर में एनर्जी आपकी बहुत जबरदस्त नजर आ रही है, बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल मुझे टॉरस नजर आ रहा है। जबरदस्त। जेमिनाई वालों का ये हफ्ता कैसा रहा? जेमिनाई वालों के लिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो सेम एनर्जी किंग की एनर्जी होती है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं जेमिनाई। और जो भी काम उनके जिम्मे डाला जाएगा, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो गई, चाहे करियर हो गया, चाहे फाइनेंसेस हो गए, या उनकी पर्सनल लाइफ, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उनके अंदर एक क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें उनका जो है अपना बिजनेस हो सकता है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इंडिपेंडेंट कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सही, इंडिपेंडेंट काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसेरियन के लिए ये वीक कैसा रहेगा? कैंसेरियंस के लिए हफ्ता शादी का हफ्ता हो सकता है कि काफी सारी कैंसेरियंस की शादी, मैरिज लग रही है, फिर कोई बात पक्की आपकी हो सकती है, आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है। फिर ये स्पिरिचुअल कार्ड यानी कि रूहानियत का कार्ड भी है कि कैंसर वाले जो हैं रूहानियत से थोड़ा करीब होंगे, कुदरत से करीब होते हुए नजर आ रहे हैं, नमाज और ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो रुझान है वो ज्यादा जो है रूहानियत की तरफ होगा। फिर ट्रैवल भी नजर आ रहा है कैंसर का। पैसा यानी कि जो भी कमिटमेंट करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है। बेहतरीन। ये तो उन सब लियो वालों का बताइएगा कि उन्हें कौन से फैसले लेने हैं इस हफ्ते में और किन चीजों से बचना है। जी, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है लियो वालों के लिए। तो ये कार्ड पार्टी का कार्ड यानी कि फन का कार्ड होता है। फिर फैमिली का कार्ड है कि ज्यादा वक्त जो है लियो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे सोशलाइजिंग बहुत लियो की नजर आ रही है कि दोस्तों के साथ कोई पिकनिक पे जा रहे हैं। फिर ये शादी की यानी कि कोई आप को प्रपोज भी कर सकता है, आपका कोई रिश्ता आ सकता है, शादी की घर में तैयारियां हो रही है, आपकी शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर उसके साथ साथ जो है आपका कोई दोस्त भी की भी शादी हो सकती है, किसी शादी की तकरीब में जा सकते हैं। ये हफ्ता लियो वालों के लिए खर्चे में एहतियात का हफ्ता होना चाहिए कि खर्चा अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा अपना हाथ रोक कर खर्चा करें। जाहिर सी बात है, इतने इवेंट्स आ रहे हैं, सलामियां भी देनी हो सकती हैं या सलामियां रिसीव तो उसको मैनेज भी करना है। लियो वाले जी फन करते हुए नजर आ रहे हैं। विर्गो क्या कर रहा है?
फिर वर्गो के लिए जो कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और डेविल का कार्ड है कि उन्होंने पैसों को लेकर बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि इस हफ्ते वर्गो वालों के पैसे कहीं फंस सकते हैं, कोई उनको धोखा दे सकता है, कोई उनको चीट कर सकता है पैसों के मामले में। तो पैसे अगर किसी को धार दे रहे हैं या पैसे की कोई लेन देन है या कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि जल्दी वो लोगों की बातों में आ सकते हैं। क्योंकि वर्गो वालों की जो एनर्जी है कि वो कानों के कच्चे होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो इस चीज को लेकर उनको एहतियात करनी उनसा चाहिए। यानी आप सजेस्ट करिए कि अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तो फिर अगर बहुत ज्यादा आपका दिल कर रहा है तो फिर वापसी की उम्मीद रख के ना दे। जी बिल्कुल, वरना कहते ना, मुझे धोखाबाजी और कहते ना cheating और यार पैसों अच्छे में ने यारा नाल उधार नहीं परेशानी अच्छा। अच्छा, उन सब एयर साइन लिब्रा की बात कर लेते हैं, उनका ये वीक कैसा? लिब्रा वालों के लिए द फूल का कार्ड है, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो लिब्रा वाले जो हैं कुछ न्यू बिगनिंग्स इस हफ्ते करेंगे, सही। किसी नए काम की शुरुआत, कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं लिब्रा वालों की लाइफ में। फिर कोई नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, कोई नया दोस्त बन सकता है, किसी नई जगह पे ट्रैवल पे जा सकते हैं। और फिर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो लिब्रा वालों का ये है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है कि इन्हें एक काम करेंगे फिर बोर हो जाएंगे, फिर कोई और काम करेंगे। तो उनको एक काम जो है वो अपना कंटिन्यूटी के साथ जो है वो करना चाहिए अगर वो कामयाब होना चाहते हैं। सही सही। स्कॉर्पियो के लिए क्या सजेशन है? ठीक है, स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सफर करते हुए एहतियात करें, छोटा मोटा कोई हादसा हो सकता है, ठीक है। ट्रैवल जरूर करें लेकिन केयरफुली ड्राइव करें या जो भी है। और यहाँ पे फिर थोड़ा अनसर्टन भी लग रहा है स्कॉर्पियो की, कंफ्यूजन बहुत है उनके माइंड में। कोई काम करने चाहते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनके कामों में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी, अप एंड डाउन रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये हफ्ता बहुत स्मूथ गुजरे, थोड़ी अनसर्टेनिटी, कभी फाइनेंसेस में, कभी रिलेशनशिप में, कभी उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं। चॉइसेस उनके पास होंगी, जैसे कुछ प्रपोजल्स हो सकते हैं, करियर के हवाले से उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी। सेजिटेरियस वाले क्या करते नजर आ रहे हैं? यहाँ पे जो सेजिटेरियस के कार्ड्स हैं, यहाँ पे टेम्परेंस और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक तो उनको पेशेंस यानी कि सब्र से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में अगर काम करेंगे, चाहे कोई भी काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे शादी का फैसला हो, मैरिड लाइफ हो, बच्चों के मामलात हो, पेशेंस और धीरे से काम करना है। अगर जल्दी जल्दी में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है, इम्पेशेंस हो रहे हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि अपने दिमाग से सोचें, यानी कि प्रैक्टिकल फैसले होने चाहिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिकली चीजों को लेके चलना चाहिए। अपने लाइफ में मतलब आप प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा फोकस रखें। कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक कैसा रहेगा? ठीक है, कैप्रिकॉर्न के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि कोई गुड न्यूज यानी कोई खुशखबरी आ सकती है इस हफ्ते, चाहे जॉब है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ है। फिर यहाँ पे शादी के बहुत अच्छे कार्ड हैं कि शादी कैप्रिकॉर्न की इस हफ्ते हो सकती है, शादी का कोई रिश्ता आपका पक्का हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई आ सकती है, औलाद की खुशखबरी आपको मिल सकती है, फैमिली आपकी बढ़ सकती है, आपके कोई नए दोस्त बन सकते हैं। फिर पैसों में एहतियात करनी चाहिए कैप्रिकॉर्न को कि जल्दी पैसा उनका खर्च होगा, यानी कि जो भी आपकी इनकम होगी वो जल्दी वैसे ही आपकी इनकम खर्च हो जाएगी, तो उस चीज को लेकर उनको कंट्रोल करना चाहिए। सही। उनका सेकंड लास्ट एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस के लिए किंग ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड है। तो औलाद की खुशी उनको नसीब होगी, अगर ऑलरेडी औलाद है तो औलाद से रिलेटेड कोई खुशियां आपको मिल सकती हैं। फिर ये कार्ड एक्वेरियस वालों के लिए कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें, यानी कि अपने आप को वक्त दें। आप अपने करियर में बहुत मसरूफ रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ
लव आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नए दोस्त बन सकते हैं, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर जो भी आप काम करेंगे बहुत डिवोटेड होके करेंगे, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जॉब है, आपका कारोबार है, और अगर कोई आपकी लाइफ में आएगा तो उनको खुले दिल से वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त। तो लास्ट वन, पाइसेस के लिए ये वीक कैसा है? देखिए यहाँ पे थोड़ी सेहत को लेकर उन्होंने केयरफुल रहना है। पाइसेस वालों के लिए सेहत उनकी सही नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उनको हो सकता है, रात को नींद की कमी हो सकती है, ओवर थिंकिंग करता हुआ नजर आ रहा है पाइसेस इस हफ्ते। तो अपनी नींद को बेहतर बनाएं, यानी कि अपना रूटीन जो है वो अपना ठीक रखें, टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें, और जो जो चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं, कोई ऐसा इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपको स्ट्रेस देता है या कोई भी ऐसी चीज है, उससे आप दूर रहें, कोशिश करें कि उससे आपको दूर रहना है। फिर इस हफ्ते कोई आपका जॉब इंटरव्यू हो सकता है या कोई प्रपोजल आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई नए दोस्त बन सकते हैं आपके, और कोई छोटा मोटा कोई ट्रैवल है, कोई लॉन्ग जर्नी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई लोकल आपका सफर भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है उनसा, थैंक यू सो मच। और पाइसेस वालों को जनाब लोगों से दूर रहना चाहिए ताकि उनका जो हफ्ता है वो बड़ा बेहतरीन गुजरे, और कुछ छोटा मोटा सफर करते हुए तो वो लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? मोस्टली स्टार्स जो हैं वो शादी कर रहे हैं, सीजन शादियों का है ना, देखे प्रपोजल आ रहा है, शादी हो रही है। उनसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जी बहुत सारे स्टार्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरियाँ सामने आ रही हैं। अब एक और, अगर इतनी खुशखबरियाँ सामने आ रही हैं तो मैंने कहा पाकिस्तानियों के लिए भी जनरलाइज करके कोई खुशखबरी मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा हासिल करने का अमल जो है वो मज़ीद आसान कर दिया। पाकिस्तानी शहरी एक फ्री मोबाइल ऐप के ज़रिए अपना पासपोर्ट डाटा और चेहरे की बायोमेट्रिक्स घर बैठे भेज सकते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों को अब बायोमेट्रिक सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऐप बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दी गई है। ऑस्ट्रेलवी सफारत खाने के मुताबिक वो अफराद जो पहले अपनी फिंगरप्रिंट्स और फेस स्कैन ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में जमा करा चुके हैं और जिनके पास वैलिड पासपोर्ट मौजूद है, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन का कहना है कि यह ऐप पाकिस्तानियों का कीमती वक्त और पैसा दोनों ही बचाती है। फिर चाहे सफ़र के ख्वाहिशमंद तालिब इल्म हो या फिर जॉब के लिए कोई जा रहा हो, सब अपनी मालूमात आसानी से मोबाइल से ही जमा करवा सकते हैं। और ये ऐप 2024 में मुतारिफ हुई थी और अब तक एशिया और बैरुल काहिल के हज़ारों अफराद तेज़ी से अपना वीज़ा प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये सहूलत अब 34 मुल्कों में दस्तयाब है, जबकि मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और यूरोप में भी इसका दायरा वसी हो रहा है। हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानियों को ये मशवरा दिया कि अगर वो हैं तो इस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आसान भी है, महफूज है, तेज़ रफ्तार है, और ऑस्ट्रेलिया का मकसद वीज़ा के अमल को दुनिया भर में जदीद और ज़्यादा सहल बनाना है। इस ऐप को आलमी सतह पर मुकम्मल फ़ाल करने का मंसूबा 2026 के आगाज़ तक मुकम्मल हो जाएगा। तो बड़ा जनाब ऑस्ट्रेलिया ने तो इमिग्रेंट्स के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। मेरा ख्याल है तवील इंतजार और वो जो पैसे भी लगते थे आप उससे भी बच जाए। सही। अब ऑस्ट्रेलिया से हम वापस आते हैं और हम चलते हैं पाकिस्तान में ब्रेक की तरफ। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हमने जाना कि सितारे क्या कहते हैं, और अब हम आपको लिए चलेंगे कि ऐसे सफ़र पर जो ज़मीन से शुरू होता है मगर ख़त्म होता है कहकशां सितारों और सैयारों की हैरत अंगेज़ दुनिया में। कुरान मजीद में इरशाद है, सूरज, चांद और सितारे सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं और इसी के हुक्म पर अपने मदारों में चल रहे हैं। ये सोच हमारे लिए एक बड़ा सवाल पैदा करती है कि क्या ये निज़ाम फ़ल्की सिर्फ आसमानों तक ही महदूद है या हमारी ज़मीन, हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात पर भी असरअंदाज होता है। आज हम इसी राज़ो फ़िक्र पर बात करेंगे और साइंस और कुरान के हैरत अंगेज़ इम्तिज़ाज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अली वकार कादरी साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, निज़ाम फ़ल्की क्या है? सितारे, सियारे, कहकशाएँ, ये किस तरह से अपने मखसूस मदारों में चल रहे हैं? कुरान करीम और हमारी जो दीनी तालीमात हैं वो हमें क्या इनके बारे में बताती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिए, इसको साइंस की जो ब्रांच है उसको कॉस्मोलॉजी कहती हैं जी। और जो ये कॉस्मोलॉजी है, इब्तदाए कायनात से लेकर आज तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी हम कॉस्मोलॉजी के तहत डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये मद्देनज़र रखिए कि
کازمولوجی جو ہے کہکشاؤں کا علم جس کو عام اردو زبان میں ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد قرآن مجید نے رکھی تھی. معروف علمی تاریخ میں اس کی بنیاد قرآن مجید میں رکھی، لیکن اس کا جو اس کے ڈانڈے شوشیاں وہ قبل مسیح سے ملتی ہیں. اچھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹالمی. وہ کازمولوجی اور جو فلکیات ہیں اور جو کہکشاؤں کا علم ہے اس پر باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے. ریسرچ اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن پہلی معروف تھیوری جو اس کہکشاؤں کے علم پر دی اس کو جیو سینٹک وہ کہتا تھا. صحیح. اچھا. اور اس نے یہ بتایا کہ ہر شے ساکن زمین کے گرد، زمین ساکن ہے اور باقی کائنات زمین کے گرد گھوم رہی ہے. اوکے. اب یہ تھیوری جو تھی یہ صدیوں تک چلتی رہی. 15ویں صدی میں پھر ایک شخص آیا، اوبر، اس کا نام تھا اوبر نکس. اس نے آ کے بالکل اس کے اپوزٹ تحقیق ڈیمونسٹریشن کے ساتھ ثابت کر دی کہ یہ تھیوری غلط ہے جو صدیوں سے چل رہی ہے. اصل یہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اوکے. اچھا، اب یہ اس پہلی جو تھی تھیوری جیو سینٹک اور یہ جو آخری تھیوری جو میں نے آپ کو بتائی اوبر کی، اس کے درمیانی عرصہ قرآن کے نزول کا ہے. قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے سوچنے سمجھنے کے پیراڈائم ہی بدل دیے. صحیح. قرآن مجید نے اس بات کو بھی انڈورس نہیں کیا کہ سورج ساکن ہے اور اس بات کو بھی انڈورس نہیں کیا کہ زمین ساکن ہے. قرآن نے کہا ہر شے حرکت میں ہے اور وہ اپنے مدار کے حرکت میں گھوم رہی ہے. ہر چیز ریوالو کر رہی ہے اپنے مدار کے اندر. کچھ اپنے مدار کے اندر ہیں اور کچھ اپنے مدار کے علاوہ ان کے ارد گرد بھی چیزیں ریوالو کر رہی ہیں. تو قرآن مجید نے سوچنے سمجھنے کا پیراڈائم بالکل مختلف اور نیا دے دیا، جس کو پھر بہت سارے مسلمانوں نے بڑا ابتدائی طور پہ چلایا. لیکن بدقسمتی سے جو علم اور فن کی ضروریات تھیں مسلمان اس کو کما کو پورا نہیں کر سکے. یہ تفصیلات بہت آئی ہیں، سورۃ الرعد میں آئی ہیں، سورۃ الزمر میں آئی ہیں، سورہ ابراہیم میں آئی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے یہ صورتیں تاکہ پتہ لگے کہ کہکشاؤں کے کون سے حقائق قرآن بیان کرتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کہکشاؤں کے حقائق بیان کر کے ابھی پچھلی بریک میں ہم نے سٹارز بھی سنے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغ یہ افراق میں ہے خار و زبو. وہ کبھی ادھر ہوتا ہے اور کبھی ادھر ہوتا ہے اور تم اس سے تقدیروں کی خبریں لیتے پھر رہے ہو. یار کیسے عجیب انسان ہو. اچھا، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر؟ پھر یہ کام چلتا چلتا 17ویں صدی تک آ جاتا ہے اور گلیلیو آ جاتے ہیں. گلیلیو وہ پہلا انسان تھا جس نے قرآن کی بیان کردہ تھیوری جو کہکشاؤں سے متعلق تھی اس کو درست، اس کی تائید کی. وہ تو درست ہی صحیح. اس نے کہا کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ بالکل درست ہے کہ ہر شے موو کر رہی ہے. اس کے بعد پھر ہبل ٹیلیسکوپ اور جو لیٹسٹ ریسرچز آئیں اس نے اسکوپ وائڈر کر دیا. اب دیکھیے ریسرچ کا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کے ڈفرینٹ اینگل سامنے آتے ہیں. اہل علم اور اہل نظر اس کو ریسرچ کر کے اس سے متعلق ایک یونینیمس اوپینین دیتے ہیں. وہ اوپینین ایک کچھ عرصے تک چلتا ہے، پھر اس اوپینین کو نیا یا پھر ڈیمونسٹریشن کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے تائید ہو جاتی ہے، یا اگلا کوئی ریسرچر آ کے اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے. اب جب گلیلیو اس نے ہبل ٹیلیسکوپ نے ایک نیا اس کے اندر ایلیمنٹ ایڈ کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ کائنات صرف ہر شے اپنے مدار کے گرد نہیں گھوم رہی بلکہ مسلسل ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے، نئی کائناتیں وجود میں آ رہی ہیں. اور قرآن مجید نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اپنی زور بازو اور قوت کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا اور میں اس کو وسعتیں دیتا جا رہا ہوں. یہ کائنات وسعت پذیر ہے. اچھا، اب آپ اندازہ کر لیں آج ہم بیٹھے ہیں 2025 میں. آج کیا تاریخ ہے؟ 8 دسمبر. آج آپ کو تو پتا نہیں تھا. مجھے یاد ہے. اچھا، 8 دسمبر ہے آج ہم بیٹھے ہیں. تو سر آج کے دن تک آپ اندازہ کر لیں کہ ہم اس وسعت کائنات کا حال دیکھ لیں. 200 ٹریلین گلیکسیز سائنٹیفکلی پروون ہے. کتنی؟ 200 ٹریلین گلیکسیز سائنٹیفکلی پروون ہے. اور اس میں سے ایک گلیکسی ہے ہم جس میں ہم رہتے ہیں اور ہماری گلیکسی کا نام ملکی وے انہوں نے دیا ہوا ہے. اور ملکی وے کے ایک کونے پر زمین موجود ہے اور ملکی وے کے اندر 90 ٹریلین سٹارز موجود ہیں جس میں سے ایک زمین ہے اور 200 ٹریلین ملکی وے گلیکسیز موجود ہیں دنیا کے اندر. اور آپ اس زمین کے اس حصے سے جہاں ہم موجود ہیں آپ اگر اپنی ملکی وے اپنی کہکشاں سے نکلنے کے لیے اگر سفر کریں اور سپیڈ آف لائٹ سے سفر کریں جو 1,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو آپ کو ایک
अपना लाख साल तक आप चलेंगे तो आप अपनी मिल्की वे से निकलेंगे और आप फिर दूसरी में जाएंगे। तो अब बताइए वुसअत पजीरियों का क्या आलम है। अब आपको उस लफ्ज़ अल्लाह अकबर, आप उसकी समझ आती है, यानी अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अब समझ आती है। यानी अब एक इंसान, अब हमें ये सफ़र जो है ना ज़िंदगी, ये अल्लाह की मारिफत का सफ़र है। और हर शय आप अपने ऊपर देखें, अब देखें एक एक नस तक रिसर्चर्स ने और डॉक्टर्स ने और माहिरान तिब्बियात ने उसकी क्या सिग्निफिकेंस बता दी है। अगर आप कहकशाओं में देखें तो कहाँ तक तहकीक पहुँच गई है। हम इन सब को मोल्ड करके, कुरान कहता है यूं क्यों नहीं तुम देखते कि ये सब कुछ बनाने वाला कौन है, फिर इनको मुनज़्ज़म रखने वाला कौन है, फिर इनको चलाने वाला कौन है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि ये जो ज़मीनें हैं, क्या हर कहकशा में इस तरह की ज़मीनें हैं जितनी और भी कायनातें हैं? तो आपने फरमाया जितनी भी कायनातें, हर कायनात में अल्लाह ने 7 आसमान और 7 ज़मीनें पैदा की। फिर उन्होंने कहा क्या हर आसमान में 7 आसमान और 7 ज़मीनों के साथ निज़ाम हिदायत भी मौजूद है? उन्होंने कहा जहाँ इंसान या कोई भी मुकल्लफ मखलूक जो शऊर रखती है वो इंसान की हैत की हो सकती है, इंसान के अलावा किसी भी हैत की हो सकती है। क्योंकि लफ्ज़ इंसान, हम ये जिक्र करते हैं एलियंस का या किसी और प्लैनेट पर मौजूद बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। यानी जहाँ भी जो मौजूद है उसके लिए एक अलग से निज़ाम हिदायत वहाँ वज़ा किया गया होगा। हम अपनी मिल्की वे जहाँ पे अपनी गैलेक्सी में मौजूद हैं, हम अभी ये सोच रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी में कहाँ और चांसेस ऑफ लाइफ हैं। मरीख मार्स पे हैं, नेपच्यून में हैं, कहाँ पर हैं, हम अभी ये हमारी, आपने कहा ना कि नौजवानों को बिल्कुल ये मुतालिया करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारी सोचों का दायरा कितना महदूद है, अंदाज़ा हुआ है आपकी गुफ्तगू से, और हम कितना कम जो है वो देख रहे होते हैं या उससे तलबगार होते हैं। उसकी शान तो आप देखें क्या बात है। अच्छा, फिर कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में जिस तरह से बताया गया कि कितने उन्होंने रास्ते एक्सप्लोर किए, सफ़र को निकले, तो यकीनन बहुत सारे सफ़र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी एक्सप्लोर होना भी बाकी होंगी। बिल्कुल, आप देखें ना, आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो आप 10 रास्ते तलाश कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपने यहाँ से अगली दुनियाओं में जाना है तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई रास्ते होंगे। इसको अरबी में 2 लफ्ज़ आते हैं, एक तरीक़ का लफ्ज़ आता है, रास्ता, मनहज भी आता है, सुन्नत भी है, सारे रस्तों के लिए आते हैं। कुरान मजीद ने तरीक़ का लफ्ज़ भी बोला, और ख़ास तौर पे जो आपने हज़रत ज़ुल्करनैन का तज़किरा किया, हज़रत ज़ुल्करनैन के तनाजुर में कुरान मजीद ने सबाबा का लफ्ज़ बोला है। सबाबा, ये आसमान के रस्तों में से एक रास्ता है। हज़रत मौला अली फरमाया करते थे अपने खुतबात में कि मैं ज़मीन के रस्तों से ज़्यादा आसमान के रस्तों को जानता हूँ। लोगों ने यह समझा कि ये शायद एक इस्तिआरा है इल्म के लिए, यानी वो क्या कहते हैं, मतलब इल्म की वुसअत बयान कर रहे हैं। नहीं, इल्म की वुसअत नहीं, वो हकीकतन इन रस्तों के आलिम थे, लेकिन उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इन रस्तों पर चढ़ा जाए। तो कुरान मजीद ने बयान किया कि फ़िरऔन ने हामान से कहा कि मैं मूसा के रब से लड़ना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक टावर, ऊंचा टावर तैयार करो ताकि मैं उस टावर पर चढ़ के सबाबा के जरिए मूसा के रब तक जाऊं। कुरान ने लफ्ज़ सबाबा, यानी वो एक रास्ता था जो आसमानों से गुजर के अगले आसमानों और अगली दुनियाओं की तरफ ले जाता है। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो हज़रत ज़ुल्करनैन पर बात की थी, उसमें मैंने बताया था कि याजूज माजूज इस दुनिया पर मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया ज़मीन, प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ, इस पर मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो निस्बत हदीस में आई है वो 1 की निस्बत 1000 है। तो इस वक्त अगर लिविंग जो मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अगर 7 अरब हैं तो 7000 अरब याजूज माजूज कहाँ आ सकते हैं, ज़मीन नहीं आ सकते, बाकी पानी है। तो लिहाजा हमने फिर यह किया था कि अर्द का मफहूम कुरान कहता है वुसअत रखता है, तो जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब अर्द के मफहूम में आ सकती हैं, वो कहीं भी और हो सकता है। तो लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन के लिए सबाबा का लफ्ज़ आना इस बात की दलील है कि वो सफ़र करके किसी और जान में भी गए थे। तो अली साहब, ये जो हम कहते हैं 7 आसमान, ये 7 परतें हैं, 7 दुनियाएं या कुछ और, ये 7 अलग अलग आसमान है, एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। इमाम इब्न तबरी ने अपनी तारीख़ के मुकदमे में इस पर बड़ी बात लिखी। उन्होंने फरमाया कि पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई, पहली चीज़, सुभान अल्लाह, आप देखिए इरादा तख्लीक के बाद अल्लाह ने जो पहली चीज़ तख्लीक फरमाई वो कलम था, जिससे फिर उसको हुक्म दिया कि आप लिखो। उसने कहा क्या लिखो? फरमाया क़यामत तक जो होने वाला है लिख दो। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई वो बादल था, और बादल से अल्लाह ने आसमान को तख्लीक फरमाया, और आसमान वंस तख्लीक हुआ फिर अल्लाह ने उसको टुकड़ों में बांट के 7 बनाए।
تو لہٰذا جتنی بھی کہکشائیں ہیں ان سب میں 7 آسمان ہے پے در پہ. اور ہمارے ہاں تو یہ اسٹیبلشڈ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے فرمایا پہلے آسمان پر مجھے فلاں بندہ ملا، دوسرے پر فلاں نبی، تیسرے پر فلاں نبی، چوتھے پر، حتیٰ کہ سارے آسمانوں سے گزر کے وہ پھر آگے اور ماورا دنیا میں گئے، وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جہاں پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی علی صاحب یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ اور بھی اس طرح کے زمین کی طرح کے پلانٹس موجود ہیں اور بھی مخلوق ہے جو کہ وہاں پہ ہو سکتی ہے. سر بلیک ہولز کے حوالے سے سائنس ابھی تک جو ہے وہ اس پر ریسرچ بھی کر رہی ہے، اس کے حوالے سے دین ہمارا کیا بتاتا ہے؟ کاش کہ مسلمان قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں اور ہمارے مدارس اور ہمارے دینی اداروں میں قرآن مجید کو رٹوانے کی بجائے اس کی 2-4 آیتوں پر غور و فکر کا کرتے ہو نا، تو ہم باہر کی تھیوریاں قرآن پر امپلیمنٹ کرنے کی بجائے قرآن سے ایکسپلور کر کے لوگوں کو بتاتے کہ اس کی تحقیق کرو. یہ قرآن اور سائنس جو ہے وہ ہم ملا سکتے ہیں. ملا سکتے ہیں. صحیح. تو وہ بلیک ہول، اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید نے. بلیک ہول کیا ہے سائنٹیفکلی؟ یہ جو ستارے ہوتے ہیں، جب ایک ستارہ بجھ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بجھنے کے بعد اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کئی ہزار کلومیٹر تک کی چیزیں کھینچ کے اپنے اندر کر لیتا ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی سورہ المومنون کی آیت نمبر 23 میں، اور یہ اتنی بڑی قسم ہے. اللہ نے فرمایا ستاروں کے ٹھہر جانے کے مقام کی قسم، اور تم خبردار اس کو معمولی قسم نہ سمجھو. ستاروں کے ٹھہر جانے کا مقام ہے جہاں پر جا کے وہ بجھ جائیں، اور جب بجھ جاتے ہیں وہاں بلیک ہول بنتا ہے، اور بلیک ہول از اے وے ٹو گو ٹو دی انادر یونیورس. یہ جو گیٹ کھلنے کی بات، یہ جو گیٹ وے ہے، یہ بلیک ہول گیٹ وے ہوتے ہیں، جس پر سب سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے بات کی، اپنا اینڈ آف ہسٹری ان کی کتاب ہے، تاریخ کا اختتام، اس پہ. تو یہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں اٹھائیں بلیک ہولز، اور یہ ابھی بڑی امیچور ریسرچ ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس پر اور دروازے کھلیں گے، لیکن جو الٹیمیٹ موقف قائم ہوگا وہ قرآن مجید سے ثابت ہوگا. بہت شکریہ. اس میں ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک جملہ اور میں کہہ دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی تعریف کریں، اس کی تشریح کریں، 7 آسمانوں کی تشریح کریں، 7 زمینوں کی تشریح کریں. تو انہوں نے کہا اتنے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ، اللہ نے اتنا علم دیا، آپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ناراض ہوئے. فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ہر دور کی تشریح کے لیے اللہ بندے کھڑے کرے گا، یہ کبھی بغیر اس کے نہیں رہے گی. تو لہٰذا اتنی جلد بازی نہ کرو، ہر زمانہ اپنی تشریح قرآن کے اندر سے نکالو. بہت شکریہ آپ کا علی وقار قادری صاحب، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی لیں گے، اس پر بھی بات کریں گے. آج کے لیے جناب اتنا ہی. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ نے کے بعد.